اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ الحمدللہ ہم سب آج اس کی سیکنڈ کلاس میں ہیں، لیکن ہماری قرآنک عربک کی آج فرسٹ کلاس ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے تجوید کی کلاس کی تھی، قرآنک عربک کی کلاس نہیں کی تھی، وہ آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے اس کا جو بیس انگریڈینٹ ہے، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، جو ہمیں سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے، اور یہی ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھاتے ہیں جب وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں کچھ بھی، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ الفابیٹس، یعنی حروف۔ عربک میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف۔ چیٹ یہاں پہ کھلی ہوئی ہے ہماری، اگر آپ کچھ بھی کہیں گے اور اس کا جواب میں سمجھوں گی کہ مجھے فوراً دینا ہے تو میں فوراً ہی جواب دے دوں گی، جیسے بھی ٹیسٹ کا انہوں نے پوچھا۔ اور اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو مجھے لگے گا کلاس کے بیچ میں ضروری نہیں ہے، تو ایسے لوگ اپنا سوال یہاں پہ بھیج دیں، لیکن کلاس اینڈ ہونے کے بعد وہ لوگ یہاں رکے رہیں گے۔ میں چیٹ پڑھتی جاؤں گی اور ان کے سوالوں کا جواب اینڈ میں دوں گی۔ اپنے کلاس ٹائم کے اندر میں صرف کلاس سے ریلیٹڈ، کلاس سے ضروری سوال، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی، لیکن کلاس کے بعد تو جس نے بھی سوال یہاں پوچھا ہے وہ پلیز کلاس کے بعد رکے گا، جائے گا نہیں۔ اکثر ہوتا ہے میں پڑھ کے جواب دے رہی ہوتی ہوں اور وہ لڑکی تو یہاں موجود نہیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے میں کیا دیکھوں، پارٹیسپینٹس دیکھوں کہ سوال دیکھوں، وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ اپنے سارے سوال یو آر فری ٹو آسک، تو انمیوٹ تو آپ نہیں کر پائیں گی، لیکن چیٹ میرے سامنے کھلی ہے اور میں دیکھتی رہتی ہوں، پڑھاتی بھی رہتی ہوں، ایک نظر ادھر بھی رکھتی ہوں۔ بیک ٹو آر کلاس، اپنی کلاس میں آ جائیں اور بہت غور سے سنیں۔ اگر آپ نے اپنے صوفے سے پیٹھ کو لگا رکھی ہے تو اس کو اس سے ہٹا لیں۔ ٹیبل چیئر ہے تو بہترین ہے، اور چیئر پہ بیٹھی ہیں آپ کی بیک نہیں لگی ہونی چاہیے۔ آپ بہت اٹینٹیو ہو کے سنیں، ادب سے سنیں۔ اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ملکوں میں گرمی ہے، اے سی میں آپ بیٹھی ہوں گی تو کہیں نیند نہ آ جائے، آپ ٹک کے لیٹیں اور پھر پتا چلا کہ آنکھ کھلی تو کلاس ختم ہے۔ تو اس لیے اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں۔ یہاں پہ آپ کو الف با دکھ رہا ہے، لیکن یہ الف با راستہ ہے قرآن کی طرف جانے کا۔ تو آپ اب قرآن کی ہی کلاس میں موجود ہیں، تو اس فیلنگ کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں، عربک میں الفابیٹس کو حروف کہتے ہیں، اور یہاں پہ جیسا کہ میرے پاس جو بھی میری ساتھ یہاں پہ ہیں، میں ان کو اس طرح پڑھاتی ہوں کہ ایک دن انشاءاللہ تعالی وہ بھی پڑھانے والی بنے۔ تو اس لیے آپ کو ہر لفظ کا پروننسیشن عربک، ابھی تک جیسا میں نے بتایا کہ ابھی تک اکثر عربک الفاظ ہم لوگ لگا کہ ہم نے عربی ہم بول رہے ہیں، لیکن ہم اردو بول رہے تھے، ہے نا؟ تو اس کی حرکت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ حروف، اکثر لوگ اس کو حروف بول رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ عربک میں خروف کہتے ہیں شیپ کو، کیا کہتے ہیں؟ خروف کہتے ہیں، ہا کی جگہ خا، خروف کہتے ہیں شیپ کو۔ تو جب کوئی لڑکی حروف کو حروف بولتی ہے، مجھے تو شیپ ہی یاد آ جاتا ہے، الفابیٹس دماغ میں آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے حروف۔ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی۔ ہندی میں دیکھیں، چونکہ ہندی تو میں ٹائپ کر رہی ہوں نا، تو اور ہندی میں تو یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، تو ہندی والے لوگ اسی طرح سے فا ہی پڑھیں گے، پھا نہیں پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ڈاٹ جہاں جہاں پاسبل ہوگا، یہ ہندی لکھی ہوگی لیکن وہ ایکچولی عربک ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ اب ہم لوگ اردو نہیں، عربک میں ان الفاظ کو، اگر اردو میں حروف بولا جاتا ہوگا تو بھی آپ اب آج سے حروف بولیں گی۔ کیا بولیں گی؟ حروف بولیں گی۔ اس کا سنگولر جو ہوتا ہے وہ بے شک ایسے ہوتا ہے، اسی لیے شاید لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں پین تھوڑی تھک کر لوں۔ حرفن، ٹھیک ہے؟ اب یہ عربی کا آپ دیکھ رہی نا اس طرح، حرفن۔
सिंगुलर में हा पे जबर है, लेकिन जमा यानी प्लूरल में हुरूफ, हरफुन हुरूफ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, कल्बुन कुलूब। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको सही याद रखनी है, सही अपनी नोटबुक में लिखनी है। उर्दू वाले लोग हरकत लगा के लिखेंगे और हिंदी वाले लोग डॉट्स वगैरह लगा के लिखेंगे। अलिफ बा, मैं एक बार सारे अल्फाबेट्स पढ़ लेती हूँ और आप इसको गौर से सुने। अलिफ बा ता सा जा, मैं जीम नहीं पढ़ रही हूं, जा ही पढ़ रही हूं, ठीक है, सब पे जबर लगा के पढ़ रही हूं। हा खो दा ज़ा रॉ, आपने देखा खो पढ़ा मैंने, इसको सर्कल कर दूं। इसी तरह मैं रॉ पढ़ रही हूं तो रॉ को मोटा, तो इसको मैं अंडरलाइन, अभी बाद में बताती हूँ कि अंडरलाइन क्यों किया। रॉ जा, आवाज का फर्क महसूस करें, मोटे और बारीक अल्फाज को पहचाने। आपकी ये देखिए, कुरानिक अरबिक, मैं यहाँ पे अरबिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुरानिक अरबिक, तजवीद, तर्जुमा, ये सारा एक पैकेज है। ऐसा नहीं होगा कि हम जब अरबिक सीख रहे होंगे तो हमारी तजवीद टेढ़ी मेढ़ी हो, कोई बात नहीं, नहीं। जब हम अरबिक सीखेंगे, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे भी पूरी जो हम तजवीद की क्लास में सीखेंगे वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पूरा एक पैकेज लेके चल रही हैं आप। तो रॉ ज़ा सा शा सौ दो तो दो, अब इतने अल्फाज की आवाज आपने अलग सुनी। उसके बाद आ, अब देखिए मैं इसको आ ऐसे नहीं पढ़ रही, यहां तो मैंने पढ़ा तो, लेकिन यहाँ पे आ ये बारीक है, गौ ये फिर पुर है, मोटा है। अक्सर इसको लोग मोटा कर देते हैं क्योंकि हलक से निकालना होता है, थोड़ा मुश्किल होती है, उस मुश्किल में उसको मोटा भी कर देते हैं, वो जो कि नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए बहुत गौर से देखना है। फा कौ, अब फिर ये मोटा हो गया। का बारीक है, ला मा ना हा वा या, ठीक है, मैंने सब जबर लगा के पढ़ा। अब आप देखेंगे कि दो अल्फाबेट जो हैं, वो जितने ये सर्कल किए हैं मैंने, ये सब मोटे पढ़े जाएंगे हमेशा, चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, हमेशा ये सर्कल वाले जो है अल्फाबेट्स, हुरूफ मोटे पढ़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अंडरलाइंड हैं ये कंडीशनल, कंडीशनल मतलब कभी मोटे कभी बारीक, ठीक है। आज ही बता दूं या बाद में बताऊं? चलिए बाद में बताती हूँ, सस्पेंस रखते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख, अपनी नोटबुक में लिख लेंगी इन अल्फाबेट्स को, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगी। 7 × 4 मतलब एक लाइन में 7 अल्फाबेट और 4 लाइन, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 28 अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है। एक चीज मिसिंग दिख रही होगी आपको कि हमजा नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो असल में वो बता देती हूं कि ये अलिफ है, जब इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो ये अलिफ है, लेकिन जब इसके ऊपर जबर, जेर या पेश या सुकून, तो ये सब क्या बन गया? आप ये अब अलिफ नहीं रहा, ये हमजा बन गया, ठीक है। अब ये हमजा है सब, और ये हमजा कभी कभी ऐसे अलग से भी लिखा रहता है, कभी ये या के ऊपर लिखा रहता है, क्योंकि ये छोटा सा नन्ना मुन्ना अल्फाबेट है, इसको कभी कभी अकेले आके इतने बड़े बड़े अल्फाबेट और इतने मोटे मोटे अल्फाबेट के बीच में ये दब सा जाने का इसको डर रहता है, तो ये या की कुर्सी लेके आता है, कभी वाव की चेयर लेके आता है। इस इन सब शक्लों में आपको तो याद रखें, हर वो अलिफ, क्योंकि मैं क्लास में हमजा बोल रही होंगी और आप कहेंगी कि ये तो अलिफ दिख रहा है, क्योंकि हमारे इंडो पाक मुसहफ में वो हमजा का निशान, जैसे मैंने यहाँ निशान लगाया है ना, ये निशान नहीं लगाते इंडो पाक मुसहफ में। तो हम अब तक जितने भी कुरान में अलिफ की शेप थी, पूरी जिंदगी अलिफ ही समझते आए हैं, क्योंकि हमजा का निशान लगा के नहीं देते। अगर आप हजुमरा पे जाती होंगी, इसीलिए जब हजुमरा पे जाते हैं, वहां जब उस्मानी मुसहफ खोलते हैं तो हम तो खौफ से भर जाते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो बिल्कुल फर्क दिख रहा है। कुछ फर्क नहीं है,
بس انہوں نے ان سب چیزوں کو مارک کیا ہوا ہے. وہ سارے حمزہ جو ہوتے ہیں وہ الف کے ساتھ، وہ حمزہ کے نشان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارا الف حمزہ سب ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان سب باریکی کو سمجھیں گے، اسی لیے پھر تلاوت میں ہمیں اتنا مطلب ہماری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جب ان سب چیزوں کی سمجھ ہوگی تو انشاءاللہ. تو اگر آپ الف اسی طرح لے رہی ہیں کہ الف اگر خالی ہے، خالی مطلب وداؤٹ اینی زبر زیر پیش، تو وہ کیا ہوگا؟ الف ہوگا. لیکن الف اگر زبر زیر پیش یا سکون کوئی بھی علامت ہوگی، یہی 4 علامتیں ہوتی ہیں، تو وہ اب الف نہیں کہلائے گا، وہ حمزہ کہلائے گا. تو جہاں کہیں بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی، بتاؤں گی قرآن میں، تو اس بات کو ہمیشہ کنفیوز نہیں ہوئیے گا. اس بات کو میں کہوں گی یہ حمزہ ہے، وہ دکھ رہا ہوگا الف، لیکن آپ فوراً دیکھیں گی کہ میں حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہاں یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا، پیش یا سکون ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے الف کے اندر ہی الف اور حمزہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں، ہر چیز کی پرونسیشن یعنی تلفظ، یعنی اس کو منہ سے نکالنے کے صحیح طریقے پہ نکالیں گی. جیسے حرکات، اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں جو ضروری اردو ہم لکھتے ہیں بنا حرکت کے نا، اردو تو زیر زبر پیش نہیں لگاتے ہیں. اگر میں نے کوئی زیر زبر پیش لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ اکثر لوگ غلطیاں کرتے، حرکات بول دیتے ہیں، حرکات. ٹھیک ہے، حرکت کی جمع ہے یہ حرکات. اب یہ علامتیں، یہ نشان جو ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حرکت. حرکت کیوں کہتے ہیں؟ حرکت کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ. ٹھیک ہے، موو کر دینا کسی چیز کو، کسی چیز کو ہلا دینا. ٹھیک ہے، اب یہ با صاحب تھے، یہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، اس لسٹ کے اندر، اس حروف کی لسٹ کے اندر یہ با یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کوئی موومنٹ نہیں تھی، یہ سکون سے اپنی جگہ پہ تھے. لیکن جب ان کو زبر لگی، ٹھیک ہے، زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر کا مطلب ہوتا ہے اونچے. اب یہ اونچے ہو گئے با، اور اسی طرح کی دیکھیں یہ جو حرکتیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ بہت سسٹمیٹک ہیں. تو با، اب جب با کو یہ زبر کی حرکت ملی، یہ با صاحب اوپر ہو گئے، با با. اب اور جب چھوٹے بچوں کو پڑھائے آپ، اپنے بھائی، یہاں پہ تو میرے ساتھ زیادہ تر چھوٹی بچیاں ہیں، جب وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھائیں، اور جو بڑے لوگ ہیں جب اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو ان کو زبر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اوپر کریں، منہ سے منہ پہ لے جائیں، جیسے با، اور ہاتھ کو اوپر کریں، با با اوپر، اور پھر بی کے لیے نیچے. تو زیر، زیر کیا ہوا؟ یہ نیچے آ گئی. ابھی میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتی ہوں. اور پیش میں آواز آگے ہوتی ہے. اچھا، یہ زبر زیر پیش تو فارسی کے الفاظ ہیں، اور یہ میننگ فل الفاظ ہیں. اب زبر کیا کہتی ہیں کہ زبردست بولتی ہے نا آپ، اردو میں بولتی ہیں وہ زبردست ہے. زبردست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپر ہینڈ. اس نے اس کو اوور کم کر لیا، اسی کو کہتے ہیں نا زبردست. تو اس طرح با پہ جب زبر کی حرکت آتی ہے وہ اونچا ہو گیا با. اور جب بھی پڑھیں گی تو آپ کا منہ کھلنا چاہیے. فتح، اچھا ابھی عربک کے حساب سے بھی سمجھائیں گے، ابھی آپ فارسی میں سمجھیں. تو با صاحب جب فتح ملی یعنی زبر ملی تو وہ زبر ہو گئے، وہ اونچے ہو گئے. اور جب با کو زیر ملی، زیر کس کو کہتے؟ وہ زیر ہو گئے، کسی سے دب گئے. 2 لوگ بحث کر رہے تھے، جو بحث میں ہار جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انہوں نے ان کو زیر کر دیا. زیر کر دیا مطلب نیچا کر دیا. تو یہ با کی حرکت نیچے چلی گئی، اور الحمدللہ یہ حرکت اوپر ہے، سمجھنا بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اور زیر کی حرکت نیچے ہے تو با کی آواز نیچے جائے گی. یہ صرف میں اسٹوری ایسے نہیں بتا رہی ہوں، یہاں یاد رکھیں، یہاں کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کل میں نے بتایا تھا، کل میں لاسٹ ویک، کہ صرف آپ نے مجھے 100 گھنٹے دیے ہیں. میں کوئی بھی بات یہاں ایسا نہیں کروں گی جو ویسٹ کرے اس ٹائم کو. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ پورے قرآن پڑھتے وقت، پوری کلاس میں سیکھتے وقت جب زبر آئے گا تو آپ کو اس با کو اوپر لے جانا. اوپر لے جانے کے لیے منہ کو کھولنا ہوگا. با با ایسے، یہ میں منہ کھول کے پڑھ رہی ہوں، اور اب میں خراب والا پڑھنے جا رہی ہوں بنا منہ کھولے. با با، ہے نا، مری مری سی آواز نہیں، با کو زبر ہونا ہے. با با، منہ اتنا کھولیے آپ کی 3 انگلی کھڑی کریں ایک کے اوپر ایک،
تو وہ چلی جائے، خاص کر جب اس کے بعد الف آ جائے، ٹھیک ہے، تو منہ کھول کے ادا کریں گی، اور اسی لیے عربک میں اس کو کہتے ہیں فتحہ، ٹھیک ہے، فتحہ کہتے ہیں۔ اب فاتحہ اس روٹ کا لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب با کو یہ حرکت ملے گی آپ کو منہ کو کھولنا ہے، دبے دبے نہیں کہ بس اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کے بیچ میں اتنا سا جگہ کھلی کہ بس ایک آواز نکل گئی، وہ غلط آواز ہوگی۔ با با ایکٹیو ہو، کھلی ہوئی ہو۔ بی، اب جب بی نکال رہے ہیں تو اب یہ زیر کرنا ہے اسے، اب یہ بے نہیں ہونا چاہیے کہ بے ہو گیا، یہ ہندی والا بے، یاد رکھیں یہ والی کوئی حرکت نہیں ہے اردو عربک میں، ساری حرکت جب با پہ یہ حرکت آئی تو بی کی حرکت ہے، بی، اب میں بڑی لگاؤں چھوٹی لگاؤں دونوں کے بیچ کی آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ والی آواز ہے، یہ زیر کا مطلب وہ نہیں، اردو والے لوگ پریشان نہ ہو پلیز، ٹھیک ہے، وہ سن رہے ہیں بات وہی ہے، تو ای کی آواز ہے، ای کی ساؤنڈ ہے، اکثر ہمارے ملکوں میں اے پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس لیے مجھے یہ ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے۔ جب آپ زیر نکالیں تو آپ کے نیچے والا جو چن ہے نا، نیچے والا جبڑا کیا چن، نیچے کی جو چن ہے، چن تو نیچے ہی ہے، تو وہ پیچھے جانی چاہیے تھوڑا، بی، آپ سب لوگ کے مائک میوٹ ہے دیکھیں، بی بی، یہ نیچے تھوڑی سی یہ پش ہو اندر آپ کے نیک کی طرف، ورنہ تو ہم بہت آرام سے بھی بنا یہ سب محنت کیے ہوئے بھی نکال سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں با بی، ہے نا، اور ہو گیا پڑھ لیا ہم نے اس طرح کر کر کے قرآن ایک پارے۔ تو با بی بو، اب پیش کو بھی سمجھ لیجئے، اس کو پیش کیوں کہا گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کوئی ٹیم ورک ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ واقعی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کام کرنے کی ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، ہر جگہ جہاں دکھتا ہے وہاں پیش ہو جاتے ہیں، اس کو پیش بولتے ہیں نا، فلاں صاحب ہر کام، اور کبھی اچھے سینس میں بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی والنٹیئر کرتا ہے اپنے آپ کو، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے انسان اس میں آگے بڑھ کے حصہ لیتا ہے، تو ایسے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کام کرنے میں ہر وقت پیش تھے، فلاں ایونٹ میں وہ پورے ٹائم پیش مطلب آگے آگے، تو بو کی آواز آگے نکلنی چاہیے، اور یہ گول کیوں اس کا نشان بنایا گیا ہے؟ یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، یہ گول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اوٹ پیش نکالتے وقت اتنا گول ہونا چاہیے کہ صرف ایک پینسل جا سکے، بو بو، یہ صحیح آواز ہے۔ اب یہ بو بو یہ صحیح آواز نہیں ہے، بو بو، ٹھیک ہے، امید ہے کہ زبر زیر پیش، اس کو کہتے ہیں فتحہ، اس کو کہتے ہیں کسرہ، اس کو کہتے ہیں ضمہ۔ میں آپ کو عربک جتنا ضروری ہوگا وہ ضرور بتاؤں گی، اب ہم لوگ اس کلاس میں زبر زیر پیش پر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل چیز ہے قرآن کو صحیح سے پڑھنا، بلا وجہ کی ٹرمینالوجیز میں، بلا وجہ کی ٹرمز میں میں آپ کو نہیں الجھاؤں گی، لیکن ایک بار بتا ضرور دوں گی کہ آپ کے کان سے وہ الفاظ گزر جائیں، کہ کہیں آپ سنیں تو آپ کو لگے کہ ارے آپ نے تو 1 سال کا کورس کر لیا اور یہ کون سا لفظ ہے، یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اس لیے میں بتاؤں گی کہ اسے فتحہ کہتے ہیں، اسے کسرہ کہتے ہیں، اور اسے ضمہ کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی کلاس میں زبر، پیش اور زیر، اور آواز بالکل صحیح ہونی چاہیے کہ بالکل با بی بو، نہ جھٹکا دے نہ لمبا کرے، ٹھیک ہے، جھٹکا بھی نہیں دیں گی کہ با بی بو، یہ غلط ہے، چھوٹا کرنے کے لیے جب کہو تو اکثر بچے ایسا کرنے لگتے ہیں، جھٹکا نہیں دیں گی، ان کو حرکت دے کے اوپر نیچے اور سامنے لے کے جانا ہے، با بی بو، یہ ہے، نہیں آپ یہ صحیح ہوا جو بھی پڑھا، اب میں پھر غلط کرنے جا رہی ہوں جو کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، با بی بو، یہ لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ لمبا نہ جھٹکا، سکون سے بس ایک حرکت، بس با کو آپ اوپر لے جائیں چھوڑیں، ابھی جو زیادہ کرنا ہوگا تو پھر ہم ان کو الف دیں گے۔ اگلی علامت جو ہوتی ان کو کہتے ہیں حرکات، یہ 3 حرکات ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ان کو علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علامت، اب یہ علامت ہے، سکون، سکون مطلب جس حرف کے اوپر سکون آ جائے گا
उसको न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, वहीं पे उसको ठहर जाना है। सुकून, सुकून का मतलब समझती है ना, स्टॉप हो जाना है। तो अब मैं यहाँ कलकला इसलिए कर रही हूँ, आवाज थोड़ी सी आपको फर्क, क्योंकि ये कलकले का हरूफ है। तो अब, इब, उब, यहां पे रुक रही है आवाज, ठीक है। इसी तरह अत, इत, उत अगर ता है तो बा के ऊपर अगर सुकून है तो अब ये हर्फ यहां पे रुक जाता है। अब, इब, उब, और ये अलामत, सुकून की अलामत कुरान में आपको इसी तरह दिखेगी, लेकिन मैं अपनी क्लास में ऐसे बनाऊंगी, इसलिए कि कहीं मैं ऐसा लिखूं, और आपको पता है स्क्रीन पे लिखना ज्यादा आसान नहीं होता, तो कहीं आप पेश से कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जहां कहीं मुझे लिखना होगा, मैं सुकून की अलामत के लिए एक छोटा सा जीरो बनाऊंगी, ठीक है। वरना ये अलामत असल ये होती है। और आप भी चाहें तो अपने नोट्स में आप जीरो ही बनाएं, क्योंकि जब आप लिख के भेजेंगी तो मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये टर्म तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं अक्सर बोलूंगी। बजाय दो जबर बोलने के तनवीन बोल देंगे, वो आसान हो जाता है। तो दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि तनवीन आखिर में इसका ये नून इंपॉर्टेंट है। ये तनवीन के नून की आवाज, दो जबर आया तो ये नून आ जाता है आखिर में। ये ब की आवाज जबर की आवाज थी ना, ऊपर लेके जाए और आखिर में ये नून लगा दें। बन, बिन, बुन। और बिल्कुल उसी तरह ओठ गोल करके ही इसको अदा करेंगी। ये इन्होंने डबल पेश ऐसे लगा दिया है, अक्सर इस तरह, जो ऊपर है ना इस तरह लगा होता है, ठीक है। तो बन, बिन, बुन। और ये डबल जबर जब आता है तो ये अपने साथ अलिफ को लेकर आता है, ठीक है। तो ये देखेंगी आप कि डबल जबर जहां पे होगा वो एक अलिफ भी नजर आएगा। अलावा गोलता के ऊपर अगर होगा तब यहां नहीं लगेगा, ठीक है। ये गोलता के साथ नहीं आता। बाकी सारे अल्फाबेट्स के साथ एक अलिफ भी, जब जबल तनवीन आती है तो अलिफ भी आ जाती है। जब तजवीद पढ़ाएंगे तो मैंने यहां बताया, आगे बताऊंगी कि इसका मकसद क्या है। तो बन, बिन, बुन, इनको कहते हैं तनवीन की अलामत। फिर इसको कहते हैं तशदीद या शद, ठीक है। क्या कहते हैं इस अलामत को? तशदीद या शद। छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त आप इसको सिंपल रखें, कहें डब्ल्यू, डबल से डब्ल्यू, ठीक है। जहां आपने छोटा सा डब्ल्यू देखा तो आप अब समझे कि ये बा डबल है, इसीलिए मैं ये स्क्रीन बना के लाई आपके लिए। इसका मतलब होता है कि बा अब डबल है। दो बार लिखेंगे, हमजा के ऊपर तो वही हरकत दे देंगे जो है, फतहा है यानी जबर है। और अब बा के ऊपर डब्ल्यू है तो मैं अब इसको डबल लिखूंगी। और पहला वाला बा सुकून के साथ है और दूसरा वाला बा इस हरकत के साथ है, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे अब्बा, अब्बा, ठीक है। तो जब भी इस तरह आप देखें तो आप ये नहीं समझे कि यहाँ पे एक बा है और हम एक बा का हरकत एक बा के हिसाब से अदा कर दें। एक बार फिर याद रखें कि कुरान की तिलावत आप जब करती हैं तो आपको हर हर्फ पढ़ने की 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है। तो जब आपने अब बा पढ़ा तो इस बा को भी निकालिए, इस बा को भी निकालिए, तो आपको 30 नेकियां हैं। यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ 30 है। अब बा, पहले अब और फिर बा, ठीक है। तो इसको कहते हैं शद की अलामत, ठीक है, तशदीद या शद। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें क्यों बताई गई। ये जैसा कि मैंने कहा कि हुरूफ है, ये हुरूफ है और ये हरकत है। जैसे इंग्लिश में आप देखती हैं कि कॉन्सोनेंट एंड वोवेल मिलके अल्फाज बनने शुरू हो जाते हैं। यहां पे मैं लिखूं कि आपको सिखा दिया जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये जो है देखिए, ये 5 भी हरकत वाला ही काम कर रहे होते हैं। वॉवल्स का ये भी जो हरकत है एक्चुअली वॉवल्स ही। तो ये भी अपने पहले वाले अल्फाबेट को ऊपर नीचे और सब ले जा रहे होते, आ, ए, ई, ओ, यू की तरफ सब ले जा रहे होते हैं,
ठीक यही काम हरकत करती हैं। मैं यहां लिख दूं जबर जेर और पेश। अब क्या हुआ कि हुरूफ आपने देखा, ये हा है और ये उसके ऊपर हरकत लगी हुई है, ये दाल है उसके ऊपर हरकत लगी हुई है। तो इस तरह से हुरूफ और ये फिर इसके बाद आपने अलिफ देखा, ये अलिफ है, ठीक है, ये क्या है, ये अलिफ है, क्योंकि कुछ भी हरकत नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो हुरूफ और हरकत के मिलने से क्या बनते हैं, कलिमा। कलिमा मतलब कोई भी लफ्ज जिसको हम उर्दू में लफ्ज कहते हैं उसी को कलिमा, ठीक है। और इसको कलिमा कलिमा नहीं करेंगी, कलिमा आखिर में हा है। एक्चुअली ये था कलिमत, ये था, ठीक है। लेकिन जब हम स्टॉप करते हैं, जब हम वक्फ करते हैं, जब हम यहां रुकते हैं, तो आखिर में फिर ये पेश और ये डॉट दोनों चली जाती है और हम बोलते हैं कलीमा। इसीलिए देखिए हमने यहां लिखा कलीमा। तो हुरूफ प्लस हरकत या अलामत। हरकत आपको पता है जबर जेर पेश, और अलामात क्या है, अलामत सिंगुलर, अलामात प्लूरल। वो क्या होंगी, सुकून हो गया, शद हो गया, तनवीन हो गई, ये सारी चीजें। तो ये मिल के क्या बन जाते हैं, अल्फाज। और उन अल्फाज को अरबिक में क्या कहते हैं, कलीमा। अब ये देखिए, ये कुछ अल्फाज है जो मैं पढ़ देती हूँ। हाजा, ये एक मुजक्कर, ये इशारा मतलब पॉइंट आउट करने, दिस दैट इंग्लिश में जो करते हैं बिल्कुल उसी के लिए। लेकिन ये हाजा, ये इशारा भी अब पता चल रहा है अरबिक में, अगर मेल को इशारा करना है तो दूसरा वर्ड होगा, फीमेल के लिए दूसरा। तो अगर मेल को इशारा कर रहे हैं दिस का तो हादा, और फीमेल को कर रहे हैं तो हादी ही। इसी तरह अगर मेल को कर रहे हैं इशारा दैट का तो जालिका, और अगर फीमेल को कर रहे हैं तो तिल का। और मेल या फीमेल दोनों के लिए ही नजदीक का इशारा हा उलाई, और दूर का इशारा उलाई का। तो ये आज याद कर लीजिएगा तो अच्छा है, ठीक है, जितना भी, क्योंकि चीजें आपके पास याद करने के लिए बहुत कम है। आपको कोई भी इस तरह का कोर्स हफ्ते में एक दिन का नहीं मिलेगा, चीजें कम है, वक्त ज्यादा है। तो जो भी आए इसको याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं कि आप अपने वक्त का, इस पूरे एक साल का बेहतरीन इस्तेमाल कर लें। कुछ भी सीखा हुआ जाया नहीं जाता, ये सारे कुरान में अल्फाज आएंगे। तो जब आप कुरान पे आएंगी 2 महीने बाद तो आपको हेल्प होगी इंशाअल्लाह ताला। अब याद कैसे रखेंगी उसके लिए अब मैं एक ट्रिक देने जा रही हूँ। सब लोग जग रहे हैं, यस यस का मैसेज करें। इसीलिए मैंने चैट ओपन करके रखी है, जिनको नींद आ रही है वो कुछ कुछ लिखते रहें, कभी इमोजी बना दें, कभी कुछ करें, जगते रहें थोड़ा, ठीक है। अब आपको, अब गौर से यहां स्क्रीन पे देखें, कैसे आप याद करेंगी कि दिस वाले अल्फाज कौन से हैं और दैट वाले अल्फाज कौन से हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक दे रही हूं, फिर जिंदगी में कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सारे वर्ड्स जो इस वाली हा से शुरू हो रहे हैं वो दिस वाले हैं, ठीक है। ये हा से शुरू हो रहे हैं, हादा, हादिही, हा उलाई, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर बहुत सारी औरतें हैं तो भी यही होगा, और बहुत सारे आदमी की तरफ इशारा तो भी हा उलाई, ठीक है। अब दैट का इशारा कैसे पहचानेंगी, इन सारे पॉइंटर्स यानी इशारे एंड में शुरू, एंड हो रहे हैं क से। आसान हो गया, हादा, हादिही, हाउलाई। अब आपको मुश्किल ही नहीं है। हादा का मतलब हो गया दिस फॉर मेल, हादिही दिस फॉर फीमेल, किसी लड़की की तरफ इशारा। अब ये क से एंड हो रहे हैं तो ये दैट वाले हैं। तो ये चीज आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगी, कभी भी आप भूलेंगी नहीं। तो ये हो गई हमारी, ये चीज थी बस यहां पे इस स्क्रीन पे हमको ये बताना था कि हुरूफ और हरकत के मिलने से कलिमा बन, अल्फाज बनते हैं। अब जैसे इंग्लिश में आपने देखा कि होता क्या है जब लैंग्वेज, सबसे पहले चलें एक स्टोरी फिर सुन लें।
कोई भी लैंग्वेज जो नेटिव लोगों की होती है, मतलब जो वहां के लोगों की होती है, उनको सीखनी नहीं पड़ती, है ना। आपने भी उर्दू कहीं सीखी नहीं है ना। हम में से तो बहुत से लोगों ने उर्दू स्कूल में ना पढ़ी, उर्दू पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन उर्दू बोल रहे हैं और बड़ी अच्छी बोल रहे हैं। तो चूंकि सब सुन के ही हो जाता है, तो उनको कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करना होता, उनको ग्रामर नहीं सीखनी होती, कुछ नहीं, वो बस आराम से बोलते हैं। ठीक है। अब जब ये लैंग्वेज जब दूसरे लोगों के तक पहुंचती है, जब दूसरे लोगों को इस लैंग्वेज को समझने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में लर्नेड लोग, लर्नेड मतलब उलमा, है ना, इल्म वाले, ये लोग क्या करते हैं कि उस लैंग्वेज में जितने अल्फाज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, सारे अल्फाज जो उस एरिया में बोले जाते हैं। डिक्शनरी में यही तो होता है ना। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी उठाएं तो इंग्लिश के सारे अल्फाज उसके अंदर हैं। तो इस तरह से वो सारे अल्फाज इकट्ठे किए जाते हैं जब कोई लैंग्वेज फॉरेनर्स सीखना चाहते हैं। उसके बाद अब ये होता है कि उन्हें सीखना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। अब हर लफ्ज को अगर वो अलग अलग सीखेंगे तो ये तो जिंदगी कम पड़ जाएगी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो उसके ग्रुप्स बना, आप लोग में से ज्यादातर लोग यहाँ पे स्कूल कॉलेज में हैं, और जो नहीं है वो रह चुके हैं, इसलिए सभी को पता है कि क्लासिफिकेशन, है ना, कि हम जब बायो पढ़ते हैं, हम जब केमिस्ट्री करते हैं, उसमें भी देखिए सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। हमने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ी और ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को हमें फिर पढ़ना नहीं पड़ा, बस हमने 8 ग्रुप्स की पढ़ी और सारे हमारे 114 एलिमेंट सब हमारे कवर हो गए, 108, सॉरी मैं कुरान के नंबर पे चली गई। तो इसी तरह से बायो में देखें, अब अगर हमने सिर्फ मैमल्स के बारे में पढ़ लिया, मैमल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, और उसके बाद हमें कोई भी नया जानवर बता दिया जाए और कहा जाए कि ये मैमल है, तो हम समझ जाते हैं कि अंडे नहीं देता होगा, ये बच्चे देता होगा, है ना। तो और बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज हम आराम से समझ जाते हैं, हमें हर हर जानवर के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता। तो ठीक इसी तरह से सारे अल्फाज को अलग अलग पढ़ना, इसके बजाय उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। अब इंग्लिश वालों ने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया। मैं बार बार इंग्लिश कह रही हूं कि सबने इंग्लिश ही पढ़ा हुआ है। इंग्लिश वालों ने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। जितनी भी स्पीच में अल्फाज आ रहे थे उन सबको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आपको नाउन भी पढ़ना पड़ा, है ना। टीचर ने नाउन भी पढ़ाया होगा जब आप छोटी होंगी, काफी हो सकता है 1 महीना लग गया हो नाउन ही समझने में। उसके बाद प्रोनाउन पढ़ाया, फिर एडजेक्टिव पढ़ाया, उसके बाद एडवर्ब भी हमको पढ़ना पड़ा, उसके बाद कंजंक्शन पढ़ा हमने, फिर प्रीपोजिशन पढ़ा, और फिर इंटरजेक्शन और पता नहीं क्या क्या पढ़ा। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, और हर हर चीज को हमने खूब वक्त दिया, खूब समझा, और एकदम उसको जबर कर लिया। जो भी जो जबर मैंने बताया ना, एकदम उस पर कमांड हासिल कर लिया, और पढ़ना पड़ा हमको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हम उसमें हो गए एक्सपर्ट। अब आ जाएं, आज से हमने अरबिक सीखनी शुरू की, और मैंने पहले ही उस दिन बताया था कि अरबिक इंग्लिश के मुकाबले आसान है, और वो मैं अक्सर कंपेयर कर करके आपको दिखाऊंगी। अरबिक के अल्फाज सारे इकट्ठे किए गए और सिर्फ 3 चीजों में, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया। अब आपको सिर्फ ये 3 चीजें मैं पढ़ा दूंगी, मैं तो पढ़ाऊंगी भी नहीं, बस मैं इनके साइन से ही समझाऊंगी। ठीक है, मैं यहां पढ़ाने नहीं जा रही इन चीजों को। ऐसे हमारे उलमा ने ऐसी उनकी अलामतें साइंस बता दी कि अगर उन अलामत, जैसे अभी जबर उसको इधर ले जा रहा था, जेर उसको, इसी तरह मैं कुछ अलामत बताऊंगी, आप कहेंगे ये प्रेजेंट में जा रहा है, दूसरी अलामत बताऊंगी, आप खुद समझेंगे कि ये पास्ट में जा रहा है। वेरी इजी। तो इस्म, फेल और हर्फ, तो बस 3 चीजें ही 3 में ही डिवाइड किया गया। अब जब आपने इस्म पढ़ा, अब इस्म की अगर कोई
अरबिक लैंग्वेज डिटेल में सीखना चाहे, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ और आपको भी इसी तरह लेके चलूंगी कि बहुत आप देखेंगी 1 साल के अंदर बहुत कुछ आप सीखेंगी, लेकिन बहुत मुलायमियत से, बहुत हल्केपन से सीखेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसम इसम जब आप सीख लेंगी, इसम का हम थोड़ी सी अलामतें बताएंगे, चीजें बताएंगे, और आपका ये सब कवर हो जाएगा। इंटरजेक्शन भी यहां आ जाएगा और भी दूसरी चीजें। ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब इसम का ही रूल फॉलो करेंगे। वैसे हमें क्या था, जब एडवर्ब था तो हमने पढ़ा था ये एंड होता है एल वाई से, और ये वर्ब तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, जो मेन था वो लिखा नहीं, वर्ब भी तो था कि ये इसको वो करता है ना, और एडजेक्टिव नाउन को करता है। ये सब हमने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा, यहाँ पे कुछ नहीं। आप इसम की हम बताएंगे, और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो इसम की होगी, जैसे भी मैंने मैमल का एग्जांपल दिया था, वो सेम ये सब पे अप्लाई होगी। नाउन पे भी वही रूल लगेगा, प्रोनाउन पे भी, एडजेक्टिव पे भी, एडवर्ब पे भी। तो कितना आसान हो गया। आपको सीखना सिर्फ 3 चीजें हैं, वहां की तरह 8, या बहुत से तो कहते हैं इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये है अरबिक की आसानी, सिर्फ इस्म, फेल और हर्फ। अब कलमा की डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन भी याद करें, जिससे कभी कोई पूछे तो आप बता सके। और याद करना जरूरी नहीं होता, अगर आपकी रोज क्लास होती, जैसे आज क्लास है, कल है, जैसे आप स्कूल कॉलेज में अगर आप रोज जाती हैं, तो फिर शायद हम कहते हैं कि नहीं याद करने की जरूरत है, हम लोग आगे चलते हैं, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें याद करा दें। लेकिन आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, फिर आप क्या करेंगी, रोज आधे घंटे दीजिए। आपने हमको 4 आवर्स दिए हैं ना, उस जो आपने फ्लायर पढ़ा होगा उसमें था 2 घंटे की क्लास करेंगी, और 4 घंटे आप हमें देंगी। उस 4 घंटे के अंदर कर लें, अगर वक्त बचता है आपके पास तो, और स्पीड में काम करें। वरना तो आप धीरे धीरे लिखें तो कहें होमवर्क करने में ही हमको 8 घंटे लग गए, हमने तो आपको डबल टाइम ऑलरेडी दे दिया। तो स्पीड में जल्दी करेंगे हम अपने वक्त को। यहाँ पे इसम था जो कि किसी वजह से रह गया, मैंने देखा नहीं। तो इस्म, फेल और हर्फ, जबान से निकलने वाले, कलिमा की डेफिनेशन क्या है, जबान से निकलने वाले हर बामाना, इसको बामाना पढ़ेंगी, खड़ी जबर जैसे मूसा पढ़ती है ना आप, उस तरह हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। इसकी 3 अकसाम है, सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस्म, ये भी लोग गलत पढ़ते हैं, इसको भी आप सही कर लें, इसम नहीं पढ़ेंगी, ठीक है। इस्म, अपने मुंह को ना सुस्ती से बचाएं, कि एक्टिव होके लर्निंग करेंगी बहुत। इस्म, इस्म, और ये क्या होता है, फेल। चले इतना आइन ना निकालें, फेल ही कर दें इसको। और ये क्या हो गया, हर्फ। ये हर्फ होगा, और प्लूरल इसका जमा जो होगा वो हुरूफ होगा, ठीक है। और हिंदी में भी नीचे वही सेम चीजें लिखी हुई हैं। आप उर्दू वाले लोग यहां से अपने नोट्स बना लें, हिंदी वाले यहां बना लें, और जो ना बनाना चाहें ना बनाएं। अब एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इस इसम की डेफिनेशन, जो किसी शख्स, हैवान मतलब जानवर, तो आप चाहें तो अगर आपको हैवान मुश्किल लगे तो आप जानवर ही कर लें। जैसा कि मैंने कहा, मकसद यहाँ पे सीखना है, हमें बहुत हैवी हैवी टर्म्स में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैवान था तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लेके कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे जानवर भी लिख सकती हैं। किसी शख्स, मैं नंबर दूंगी और इन्हीं ऑर्डर में आप याद करेंगी, जो लोग याद कर रहे हैं। जो नहीं याद कर रहे हैं वो खैर है, वो सुनते रहें। तो किसी शख्स, जानवर, चीज, आप क्या पढ़ते बचपन में खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, वही है कि किसी शख्स, जानवर, चीज, जगह। एक चीज यहां पे नहीं थी, वो मैंने देखे यहां ऐड कर दी है, और वो मैंने सोचा मैं पीडीएफ में आपके सामने ऐड करूंगी। काम, ये वगैरह की जगह आप काम लिख लें, ठीक है। किसी शख्स, हैवान, चीज, जगह, काम का नाम हो,
یا صفت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. بس اتنا ہی یاد کر لیں. آگے اسے صفت کہتے ہیں. یہ تو آپ کو ٹیسٹ میں بھی نہیں لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹیسٹ میں بھی نہ لکھیں. آج میں نے میسج کیا تھا نا، کم سے کم لکھنا ہے. اس کو دل میں بول لیں گے. آگے کسی شخص، جانور، چیز، جگہ، کام کا نام ہو یا صفت ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لفظ کیا ہوگا؟ کام کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے اس نے کھیلا. اگر ہم کہیں اس نے کھیلا تو وہ اس پیج پہ آ جائے گا کیونکہ وہ ورب ہو جائے گا. کھیلا آپ کو پتا چل رہا ہے یہ پاسٹ ٹینس کا ہے. اگر میں کہوں وہ کھیلتا ہے تو یہ اس پیج پہ آئے گا کیونکہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ورب ہے. پریزنٹ ٹینس بھی آپ کو دکھ رہا ہے. وہ کھیلے گا یہ بھی اس پیج پہ آئے گا. کھیلتا ہے، کھیلا، کھیلے گا، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کھیلنا اچھی بات ہے، بچے تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے کہ ہماری امیاں کہتی ہیں پڑھنا اچھی بات ہے. یہاں پتا چل رہا ہے کھیلنا اچھی بات ہے. جی ہاں، کھیلنا اچھی بات ہے اور کھیلنا چاہیے. فون پہ زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ ہمیں جو چھوٹی بچیاں یہاں پہ اپنا اچھی طرح وہ پڑھائی کریں، اس کے بعد ایکٹیو ہو کے وہ کچھ فزیکل کھیلے، ہے نا، آؤٹ ڈور کھیلے. گھر کے اندر اب تو آج کل آؤٹ ڈور اکثر گھروں میں ہے ہی نہیں. آؤٹ ڈور گیمز کو ہی انڈور کھیل لیں. اگر ہم کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، تو ایکٹیو چیزیں، ایکٹیو کھیلیں، اسکپنگ کریں، یہ کریں وہ کریں، بجائے فون پہ اسکرولنگ کرنے کے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ بھی خوش، گھر بھی خوش. تو کھیلنا، جب میں کہہ رہی ہوں کھیلنا اچھی بات ہے تو یہ کھیلنا لکھنا مجھے آتا نہیں ہے، زیادہ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. کھیلنا یہ صحیح ہے. کھیلنا، یہ کھیلنا، یہ دیکھیں اس میں پتا نہیں چل رہا ہے کہ کسی نے کیا کوئی کھیلا ہے. کھیلنا اچھی بات ہے، ایسے میں یہ کھیلنا ورڈ کھیل کا نام ہو گیا، کھیلنے کا نام ہے اور یہ ہے اسم. ٹھیک ہے، اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. رونا، کھیلنا، سونا. ٹھیک ہے. دونوں سونا، گولڈ والا سونا بھی اسم ہے اور سلیپ والا سونا بھی اسم ہے. اگر میں کہوں سونا، زیادہ سونا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سونا اسم ہے. تو کسی بھی کام کا نام، تو میں نے بس یہ ایک اگزامپل آپ لے لیجئے گا، کھیلنا. اس کام کا نام کی جگہ پہ جو یہ کام کا نام میں نے دیا نا، اس کے لیے یہ اگزامپل دیا ہے یہاں پہ. باقی آپ شخص، حیوان، چیز، اس کا تو آپ یہاں نیچے سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں پڑھتی ہوں اور میں آپ کو بھی بلاؤں گی. مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ میں بولوں کہ آپ اپنے گھر میں ہی تیز آواز میں پڑھیں گی. پہلے سن لیں. محمد، اس کو منہ کو باریک کر کے جیسے آپ کو پیش بتا دیا اب اسی طرح پڑھیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میننگ اس کا ہے محمد. آپ دیکھیں گی کہ جیسا کہ اس کورس کا نام ہے آسان قرآنک عربک، ہر لیسن پہ اگر آپ غور کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کی میں پوری کوشش کروں گی. اس پیج پر شاید ہی صرف 2 لفظ ہے. جی ہاں، 2 یا 3 ہو سکتا ہے کسی کسی کے لیے ہوں. میں نے ایک نظر میں اسکین کر کے بتایا آپ کو. صرف 2 لفظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، ورنہ آپ سب جانتی ہیں. تو پھر یاد کرنا کتنا آسان ہے نا. اس لیے اس کا نام ہے آسان قرآنک عربک. آسانی سے آپ کو بہت کچھ سکھایا جائے گا. محمدن، اب عربک میں تنوین وغیرہ، ابھی میں نے تنوین بتائی آخر میں محمدن، تو یہ تنوین جب لگی تو یہ، اور یہ حرکات لگی تو یہ عربک بن گئی، اور انہی حرکات کے بغیر جب لکھا ہے تو وہ اردو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہندی ہے. تو محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتابن، آپ کتاب بولتی ہیں نا، لیکن اب آپ کو کتابن، کتاب. شاعرن، شاعر. مکتو، مکہ. جب ہم نے کہا کہ اس کو جب ساکن کریں گے یہاں پہ، ہے نا، تو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ گولتا جب ساکن ہوتی ہے تو یہ ڈاٹ بھی چلی جاتی ہے، حرکت بھی چلی جاتی ہے. جب ڈاٹ چلی گئی تو یہ ہا بن گیا مکہ، لیکن ہے ایکچولی یہ مکتو. تو عربک میں آپ لکھیں گے مکتو. اس کے بعد کبھی تنوین لگی ہوتی ہے، کبھی ال لگا ہوتا ہے.
अल जन्नतु जन्नत, अल कलमु कलम। अब ये किसको इसका मीनिंग याद करना होगा? किसी को याद करना है पड़ेगा? बताएं। अब तक मैंने जितने अल्फाज पढ़े, यस नो करें, सोने वाले लोग तो फौरन करें, जिनको नींद आ रही है वो तो चैट में बहुत एक्टिव रहे। तो जितने भी अल्फाज अब तक मैंने पढ़े उन सब के मीनिंग आप लोगों को आते हैं या नहीं? नहीं आते कमर? आते हैं, यस। उन्होंने जवाब उसका दिया था, मैंने कहा था क्या आपको याद करना पड़ेगा? तो जवाब कमर ने दिया नो, बिल्कुल सही जवाब था। अब सवाल क्या है कि क्या अब तक ये जो बताए गए ये आपको आते हैं, इनके मीनिंग? जवाब है यस। बस ये वाला आपको याद करना है, ये नया है आपके लिए। देखें, अगर मैं उस सेम पेज पे सारे ही आपको आते हो तो फिर आपने सीखा तो कुछ नहीं ना। तो दो तीन नए जरूर आएंगे जिससे आप सीखती भी रहें, ठीक है? अज़ुबाबू मक्खी। स्क्रीन अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहा है, तो आप पिंच करके, आप सबके पास स्मार्टफोन है ना, तो आप बड़ा कर लें, ठीक है? अज़ुबाबू मक्खी, बकरतुन गाय, फासिकुन गुनाहगार, नाकतुन ऊंटनी, मुस्लिमुन मुसलमान, काफिरुन काफिर, है ना? तो मैं जो याद करने हैं आपको वो मैं यहां पे कर दूं, ठीक है? लेकिन हरकत वगैरह सब बहुत सही लगाएंगी। आप सबके नोट्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, तो उसी तरह से बहुत अच्छे से प्यारे से नोट्स बना के भेजेंगे जो लोग नोट्स बना रहे हैं। और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो ये एहसान करें कि जो बच्चियां नोट्स बना के भेज रही हैं ग्रुप में, उनको वो देख देख लें। जब इतने सारे आप देखेंगी तो उसमें ही आप बहुत कुछ सीख लेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आ गए सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको पता है कि अरेबिक में सिर्फ, और ये अल्फाज छोटे छोटे लिखे हैं मैंने, तो आप इसको पिंच करके आप लोग बड़ा कर करके देखें जब मैं पढ़ रही हूं, और पीडीएफ आएगा तो मिलेगा ही इंशाल्लाह। तो फेल, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस कलिमा से, नंबर वन, ये दोनों पॉइंट आपकी डेफिनेशन में होना जरूरी है। तो जिस कलिमा से, मैंने कलमा नहीं कहा, कलीमा कहा। हाँ, ये भी मैंने ऊपर हरकत लगाई हुई थी या नहीं? हिंदी में तो किया हुआ है, नहीं है तो मैं लगा देती हूं यहां पे। इसको आप पढ़ेंगे हमेशा, कलमा नहीं है। हम इसको कलमा पढ़ते हैं ना, पहला कलमा सिखा देते हैं साकिन, नहीं, लाम के नीचे जेर है, ऐसे है, कलीमा। हाँ, यहां लगाया तो था, सॉरी, देखा नहीं। तो इसको आप क्या पढ़ेंगी? कलीमा। कलमा नहीं करेंगी, कलमा कलमा नहीं करेंगी, उसको छोड़ देंगी, ठीक है? और जिसको आदत है वो कई बार कलीमा 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 ऐसे 20-25 बार पढ़ ले तो इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। जिस कलीमा से काम के होने या करने का पता चले, ये अंडरलाइन है ना, तो ये पॉइंट नंबर 1, काम के होने या करने का पता चले, या नहीं, और एट द सेम टाइम, यानी और कोई जमाना भी पाया जाए, आपको टेंस भी पता चले कि वो काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ये भी पता चलना चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर खेलना लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे खेलना तो एक मूवमेंट वाली चीज दिमाग में आती है ना, खेलना एक काम का, काम की बात समझ में आती है। लेकिन इस खेलना में अगर कोई लिखा हुआ दिखे खेलना, तो अब इसमें ना मुझे पास्ट दिख रहा है, ना प्रेजेंट समझ में आ रहा है, ना फ्यूचर समझ में आ रहा है, इसलिए ये वर्ब नहीं हो सकता, ये कुछ और हो सकता है, ठीक है? फौरन हम उसको फेल की कैटेगरी से हटा देंगे। अगर हमको उस लफ्ज के अंदर काम तो नजर आ रहा है लेकिन जमाना नजर नहीं आ रहा है, तो वो फेल नहीं बनेगा, क्योंकि फेल की कैटेगरी में आने के लिए तो भी पाया जाए उसे फेल कहते। तो ये दोनों पॉइंट्स होने जरूरी हैं। आपकी डेफिनेशन भी अगर कभी टेस्ट लूं मैं, तो आप जब दोनों पॉइंट लिखेंगी तभी आंसर सही होगा। और इसको भी अब पढ़ देते हैं। बहुत छोटा छोटा लिखा है, वो मुझे एहसास हो रहा है कि बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड से सारे अल्फाज बहुत बड़े बड़े लेके आऊंगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आमना, अब देखिए जब मैंने आमना, तो मुंह खोलना है,
ऐसे नहीं सोए सोए पढ़ लें, आमना आमना आमना, हमें 5 बार पढ़ना है, हमने तो होठ से थोड़ा सा होठ ऊपर किया और पढ़ लिया, नहीं, एक्टिव होके पढ़ना है। आमना, वो ईमान लाया। खलका, उसने पैदा किया। अब देख रही है, वो ईमान लाया, पास्ट टेंस, ठीक है। खलका, उसने पैदा किया। काला, उसने कहा। सदका, उसने सच कहा। ठीक है, ये सारे पास्ट टेंस के हो गए। उसके बाद यकूलू, वो कहता है या कहेगा। इसी तरह नाबुदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे। नसरा, उसने मदद की, ये फिर पास्ट टेंस है। तहदी, तू हिदायत देता है। यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। अभी आप वर्ड मीनिंग बिल्कुल ऐसे रट्टा मार के, जैसे बचपन में हम लोगों ने याद किया था, उसी तरह से याद करेंगी। फिर धीरे धीरे आपको समझा भी दिया जाएगा कि कैसे पहचानेंगी। लेकिन आज की क्लास में आमना, वो ईमान लाया, आमना, वो ईमान लाया, इतनी बार पढ़ लें, इतनी बार पढ़ लें कि सोते में भी मैं हिला के आपको पूछूं आमना, तो आप बोले वो ईमान लाया। ठीक है, ऐसे हो जाने चाहिए ये अल्फाज। और आबादा, उसने इबादत की। उसके बाद आपने देखा था कि इस्म जो है एक बड़े कैटेगरी ऑफ अल्फाज को लेके चला गया था। इस्म के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे आ गए थे। ठीक है, इंटरजेक्शन भी आ गया था। फिर फेल ने वर्ब को ले लिया। अब जो बाकी नन्ही मुन्ने से अल्फाज बचे थे, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह, है ना, इन, अबव, ये वाले, वो सारे हर्फ के अंदर आ गए। अब अगर मैं देखिए हर्फ की डेफिनेशन पहले देखिए, कि हर्फ वो कलीमा है जो ना इस्म हो ना फेल हो, मतलब वो सारे अल्फाज जो इस्म की कैटेगरी में भी नहीं गए और फेल की कैटेगरी में भी नहीं गए, तो उन सब को हर्फ में डाल दिया गया। ठीक है, और यहां बहुत थोड़े से होते हैं, ज्यादातर इस्म के अंदर चले गए, बाकी फेल में चले गए, थोड़े से ही बचे थे वो हर्फ के अंदर आ गए। डेफिनेशन क्या है कि वो सारे अल्फाज जो ना इस्म में गए ना फेल में गए, बल्कि इस्म और फेल को आपस में मिलाने का काम दें, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं। इस्म है, फेल है, उसने उसको दिया और इस टाइप की चीज, मेज के ऊपर ये सामान, तो ये ऊपर वर्ड जो है मेज हो गया, और रखा, मेज तो इसमें चला गया, रखा भी वर्ब में चला गया, और पर, जो पर, मेज पर रखा, तो ये पर जो है वो हर्फ के अंदर आ गया। ठीक है, और अभी देखेंगे आप। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो ना इस्म हो ना फेल हो, बल्कि इस्म और फेल को मिलाने का काम करे, उसे हर्फ कहते हैं। और अगर अलग से बोला जाए तो कुछ फायदा ना दे, मतलब अलग से अगर कोई बोले, अगर आला आला मैं 10 बार बोलूं आला आला, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अगर मैं उर्दू में बोलूं पर, तो आप क्या समझेंगी? जब तक मैं बोलूं ना, आप पूछे पेंसिल कहाँ है और मैं बोलूं पर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक मैं उसके साथ एक इस्म न लाऊं, मेज पर, है ना, तब आप समझेंगी। तो ये बताया जा रहा है कि अगर अलग से ये अल्फाज बोले जाएं तो मीनिंग तो होती है, अल्लाह का मतलब पर होता है, अपॉन होता है, लेकिन सेंस नहीं बनेगा। अगर हम कुछ बोलेंगे तो अगले बंदे को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अन के, वा, और, इन्ना, बेशक, फी, में, लम, हरगिज नहीं, अला, पर, इला, तरफ, बी, से या साथ। आप साथ ही कर लें, बस से नहीं करेंगी, एक या एक होगा तो याद करने में आसानी भी होगी। मैं ब्लैक से ही इसको हटाऊं। सिर्फ आप इसको साथ करेंगी, ठीक है। बी, साथ, मिन, से, ली, लिए, अब इसको ली लंबा नहीं करेंगी, ली, लिए, लन, हरगिज नहीं, ला, नहीं। तो इतने सारे अल्फाज हैं, खूब अच्छी तरह याद कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला।
اور جو لوگ نوٹس بنا رہے ہیں تو وہ ساتھ میں اچھے سے ان سارے اس طرح مت لکھیے گا، آپ لائن سے لکھتی چلی جائیے گا. آپ لوگ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت ہی اچھے نوٹس بنائے تھے آپ لوگوں نے. تو کلاس میں پڑھایا گیا ہر لفظ لکھیے اور یاد کیجئے. جو نہ لکھ سکیں وہ پڑھتی رہیں گی گروپ میں اور دیکھتی رہیں گی. ایک وقت آئے گا انہیں بھی بہت کچھ یاد ہو جائے گا. یہ ہے ہماری دعا جو کہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت یاد کریں. اور بہت ہی اچھا لگا آج آپ سب نے دعا پڑھی، بہت اچھی پڑھی. ساری آڈیوز میں نہیں سن سکی، انشاءاللہ تعالی رات میں سنوں گی. لیکن جتنی میں بیچ بیچ میں جا کے میں نے سنی، اور جو جس میں جتنی بھی سنی جس میں کچھ نہیں تھا ظاہر ہے، ان سب کے لیے یہاں پہ تعریف کر دے رہی ہوں ایک ساتھ. جہاں مجھے تھوڑا سا لگا کہ ہاں یہ کریکشن بتا دوں، اور وہ زیادہ تر لوگوں میں وہ مسٹیک آ رہی تھی، تو انہی میں نے ایک جگہ کر کے وہ جو کامن غلطیاں تھیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. امید ہے کہ وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اسی طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کی دعا کو بھی. چلیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم، اے اللہ. اس میں ہما کا جو میننگ ہے، بلکہ اگر بعض آپ عربک کی بک میں جائیں تو وہ کہتے ہیں ما کی میننگ، کیونکہ اللہ، یہ ہو بھی تو اللہ، لفظ اللہ کا حصہ ہے نا، تو یہ صرف میم شد. لیکن اب وہ میم شد میں آپ بولنا مجھے مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ہما ہما کہہ رہی ہوں، ہے نا. یہ جو آخر میں میم شد دکھ رہی ہے اس کا میننگ ہے اے. اللہم، ٹھیک ہے، اے اللہ. تو اس کو بہت، یہ لفظ جب بولے نا تو ایسے نہیں اللہم اللہم، ایسے نہیں، بہت محبت سے، بہت ادب سے، بہت ضرورت سے، بہت طلب سے یہ لفظ نکلنا چاہیے. بچے جب چاکلیٹ چاہتے ہیں اما سے کیسے گڑ گڑا گڑا مانگتے ہیں، ہے نا؟ وہ ایسے مانگتے ہیں جیسے ہم اللہم کہتے ہیں دعا مانگتے وقت. نہیں، ان کو دیکھیں جب کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے، آج کل تو ماشاءاللہ بچوں کو ضد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی بہت کچھ ملا ہوا ہے کہ وہ فیڈ اپ ہے، پھینک رہے ہیں ادھر ادھر. لیکن کبھی آپ کو اگر وہ سین نظر آ جائے کہ ہاں بچہ کیسے کوئی چیز پانے کے لیے ضد کر رہا ہے اپنی ماں سے، تو وہ دیکھیے گا، اس چیز کو نوٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح دعا مانگیے گا. اللہم، اے اللہ. اللہم، اسی طرح آپ کہیں گے تو پھر میں اس طرح رو پیٹ کے دعا مانگوں، ہے نا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ لگے کہ ہاں واقعی ضرورت ہے، کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہی لگ جائیں. اللہ تعالیٰ سے جب مغفرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتائیں کہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو میرا کام ہی نہیں چلے گا، میں نقصان میں ہی رہ جاؤں گی. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تسبیح اٹھائی استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جس چیز پہ استغفار پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ میں کر بھی رہے ہیں. اللہم، اے اللہ. انی کے اندر دو الفاظ ہیں، دیکھیں اسی طرح دھیرے دھیرے بتائیں گے. بالکل بھی نہ سوچیے گا. اس وقت شیطان پیچھے پیچھے بولتا رہتا ہے. میں تو کم بولتی ہوں، حالانکہ میں کتنا بول رہی ہوں، پھر بھی شیطان مجھ سے زیادہ آپ سے بول رہا ہے. وہ دل میں ساتھ ساتھ میں بول رہا ہے جو آپ سے زیادہ مجھے یہاں سنائی دے رہا ہے. یہ انا اور یا تو بالکل اس کا کہنا نہ سنیں، سب کچھ آسان ہے. میں آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ نے مجھے وقت دیا ہے تو میں آپ کو کچھ نیا تو بتاؤں گی نا. تو انا اور یا مل کے یہ انی بنا. جب یا کا مطلب ہوتا ہے میں، مجھے، ٹھیک ہے، اس یا کے اندر ایک ورڈ ہے. یہ ہے عربک کی خوبصورتی. آپ نے دیکھا یہاں بی کا مطلب تھا ساتھ، و کا مطلب تھا اور، تو ہر لی کا مطلب ہے لیے. اور لام تو زبر زیر، بہت سارے الفاظ لام سے بن جاتے ہیں خالی لام سے. تو عربک کی یہ خوبصورتی ہے، اسی وجہ سے قرآن بہت چھوٹے میں آ گیا. اگر جو کل میں نے کہا تھا لال لکم تتقون کی، یہ قرآن عربک میں نازل کیا گیا تاکہ تم سمجھ سکو. بہت ہی ظاہر اللہ نے کہا حق ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ورنہ اگر اردو میں ہوتا، دوسری لینگویجز میں ہوتا تو ہم تو اس کو الماری میں ہی رہ جاتا، اٹھا کے اپنے پاس تک نہ لا پاتے، اتنا بھاری ہوتا، باڈی بلڈر کو بلانا پڑتا. ٹھیک ہے. انا اور یا، انا اور یا. اب یہ سوچیں گے یہ زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر ہے، شد کے نیچے زیر ہے. انی. اچھا، لوگوں نے نوٹس بنائے جب دعا کے تو انہوں نے اسی طرح کاپی کر دیا. نہیں، جب آپ یہ پرنٹ میڈیا کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، یہ
प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है। इस जेर को नीचे ही होना चाहिए था, आज आपने पढ़ा ना कि जेर नीचे होती है, लेकिन प्रिंट में क्या है कि जब अलामत एक आती है तो दोनों को साथ ही रखना पड़ता है। ये नहीं होता कि एक अलामत ऊपर चली जाए एक नीचे, ये ऑप्शन नहीं है वहां पे, ये उनकी मजबूरी है कि उनको शद के नीचे और शद के ऊपर का करना पड़ता है, लेकिन हमारी पेन को तो कोई मजबूरी नहीं है। तो इसलिए आप जब नोट्स लिखेंगी तो आप ऐसे लिखेंगी, ठीक है। इन्नी, और ये या के ऊपर साकिन है, इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी, इन्ना का मतलब है बेशक, और या का मतलब है मैं, ठीक है। इन्ना का मतलब है बेशक और या का मतलब है मैं। अस अलू का, अल्लाह अकबर, इसी में सारा टाइम जाएगा लगता है। इसमें अस अलू का में आप सुन ले, मैं लिख नहीं रही हूं यहां पे। अस अलू का, मैं सवाल करती हूं, और असलुका में करता हूं दोनों ही है। अगर आप अपने बेटे भाई को याद कराएं तो उससे कहें वो करता है, इसका मीनिंग याद कर ले। हम लोग यहाँ पे सब लड़कियां हैं, तो अस अलुका, मैं सवाल करती हूं तुझसे। अब आप बताएं कितना लिखना पड़ रहा है मुझे इस एक वर्ड के लिए। हमने एक दो तीन चार पांच छह वर्ड लिखे, है ना। कुरान हमारा बहुत कंसाइज्ड, और अल्लाह ताला ने कुरान को चुना अरबिक में, ये बात समझ में आ रही है। तिलावत हम रमजान में कर ही ना पाते पूरे कुरान की। मैं सवाल करती हूं तुझसे, ठीक है। इसमें आ का मतलब है, मैं यहां अलग अलग ऐसे डॉट लगा के कर दूं, स आला, और ये तीन चीज। तो ये पहला है मैं, दूसरा है सवाल करती हूं, और ये तुझसे, ये है थर्ड वाला का मतलब है तुझसे। तो मैं, और बाकी इसको अंडरलाइन नहीं कर रही हूं वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं सवाल करती हूं तुझसे इल्मन, इल्म की। दुआ तो हम जब उठा के पढ़ते हैं तो हम इसलिए तर्जुमा सिखा रहे हैं। दुआ जब हम मांगते हैं तो दुआएं तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी मांगते हैं, जन्नत की भी मांगते हैं, जहन्नम से बचने की भी, और ये सारी चीजें, लेकिन उसको बड़ी सरसरी तौर पे मांग के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अरबिक समझ में नहीं आती। तो हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार पढ़ा, और उसके बाद रो रो के दुआ करते हैं कि हमें ये दे दे तो हमें वो दे दे, हमारे बच्चे को ये कर दे। तो इस इन दुआ में हम जो है हमें समझ में आती है तो हम सीरियसली मांगते हैं, और जो कि वक्ती दुआ है, एक वक्त की दुआ है, ठीक है। और एक टाइम पीरियड पे ही वो काम आ रही है। और जो ये बड़ी बड़ी दुआएं हैं तो उनको हम दिल लगा के, जैसे हम दिल लगा के मांग ही नहीं पाते, है ना। तो इसको दिल से मांगना है। जो मैंने बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था वो एकदम मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स पे नहीं जाएंगी आप समझेंगी कि मैं बात क्या कहना चाह रही हूँ। उस तरह मैं नहीं कह रही हूँ कि जिद करके और चीख चीख के मांगना शुरू हो जाए, लेकिन तलब वो होनी चाहिए, जरूरत वो होनी चाहिए। तो जब ये दुआएं मांगी तो देखिए ये दुआ है असल दुआ, ये दुआ काम आएगी दुनिया में आखिरत में हर जगह। तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह बेशक मैं, असअलुका मैं सवाल करती हूँ तुझसे, इल्मन इल्म की, और वो इल्म कैसा हो, नफा बख्श इल्म हो। अगर नफा बख्श किसी को वो लगे, मुश्किल लगे, तो फायदेमंद भी लिख सकता है। फायदेमंद नफा बख्श एक ही है। तो अरबिक हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, नफा बख्श इल्म की। उर्दू में एडजेक्टिव पहले होता है और नाउन बाद में होता है, जबकि अरबिक में जो चीज हमको चाहिए पहले हम वो बोलते हैं और तब बताते हैं कि वो कैसी हो। इल्म चाहिए और वो इल्म कैसा हो, नफा बख्श हो। फिर वह का मतलब है और, रिस्कन, अब हमको दूसरी क्या चीज चाहिए, रिस्क चाहिए, ठीक है। और रिस्क कैसा चाहिए वो आगे यहां बता रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इधर ही लेके चलूं। और वो रिस्क कैसा चाहिए, पाकीज़ा, तैयब। पाकीज़ा रिस्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हलाल भी होना चाहिए, तैयब भी होना चाहिए,
خوشنما، دیکھنے میں بھی اچھا ہو، خوشبو بھی اچھی ہو، دیکھ کے دل بھی خوش ہو جائے، ہے نا، سڑا ہوا نہ ہو، خراب نہ ہو، یہ ساری چیزیں طیب کے اندر آ جاتی ہیں، حلال سے لے کے اور سب کچھ اس کے اندر طیب، اس کو بہت ہی گہرا میننگ ہے، ایسا کہ جس سے دل خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ اور عملاً، عمل، کیسا عمل کی چاہیے ہم کو، یہ سب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یہ چاہیے، متقبلاً، قبول ہو جانے والا، کون قبول کرے گا؟ ہم عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگ لکھ نہیں رہی ہیں چیٹ میں سوال کرتی ہوں، قبول ہو جانے، میں اس لیے اس کلاس میں دیکھیں زیادہ کیونکہ یہاں بچیاں ہیں تو ان کو تو شوق ہوگا نا لکھنے کا، اور پھر مجھے قبول ہو جانے والا، تو عمل کیسا چاہیے یہ میں اس پہ یہ لگا دوں، عمل ہونا چاہیے قبول ہو جانے والا، ایسا عمل ہم سے کروا لے جو تو پسند، قبول کون سا عمل ہوگا؟ جو اللہ کو پسند ہوگا، اللہ کی مرضی کا ہوگا، ورنہ ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنی مرضی کے عمل کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروائے جو تیری پسند کا ہو، جب اللہ کی پسند کا ہوگا تبھی تو قبول ہوگا نا، تو دیکھیں جب آپ یہ دعا کر رہی ہیں تو اس دعا کے حساب سے کام بھی کریں، ورنہ بات وہی ہے کہ مانگ تو ہم کچھ رہے ہیں لیکن چاہیے ہمیں اور کچھ اور، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألوکا، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے، علماً، اور سب آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ کا کو آپ معمولی نہیں سمجھیے، یہ کا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں، بار بار تو نہیں، ہم پروناؤن لے کے آتے نا، جب ایک بار یہاں اللہم کہہ دیا تو ہم پھر نہیں کہتے کہ انی، بے شک میں سوال کرتی ہوں میں اللہ سے، اب تو میں اللہ سے مخاطب ہوں نا، اب یہاں پہ میں نے اللہ کو مخاطب کر لیا تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، پھر ہم کہیں گے تجھ سے، لیکن یہ تجھ کوئی معمولی نہیں ہے، تو اسألوکا، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے، نفع بخش علم کی، طیب رزق کی، آپ کو طیب کا میننگ آپ سمجھ لیں اور پھر طیب بول بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پاکیزہ رزق کی، اور قبول ہو جانے والے عمل کی، تو یہاں قبول ہو جانے والے لکھ دوں میں، جس سے آپ کو یاد، دعا کے اندر وہ فٹ ہو جائے، قبول ہو جانے والے عمل، اور یہ بریکٹ میں کی، بعد میں کی لگا لیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اس کو دعا کو جب قبول ہو جانے والے عمل کی دعا مانگے نا تو پھر کوشش بھی کریں کہ ایسے عمل کریں جو اللہ قبول کرے، جیسا کہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہم دعا تو کہہ رہے ہیں عملم متقبلا، اور کام کریں دوسرے والے، ہے نا؟ تو ہماری کوشش ہر وقت یہ دیکھیں کہ کوشش کرتی رہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ آسانی بھی کرے گا، دعا کریں، کوشش کریں، دعا کریں، کوشش کریں، بس اسی طرح انشاءاللہ ہم کو زندگی گزارنی ہے، تو اس طرح سے ہماری یہ کلاس ہوتی ہے آج قرآنک عربک کی، لیسن 1 ہمارا پچھلی بار ہوا تجوید کا، اور لیسن 1 ہمارا ہوا اس کا، اب آپ کے لیے سسپینس ہے، دیکھیں گے کہ باقی بچے ٹائم میں کیا کر رہے ہیں، تجوید میں نے جو مجھے تھوڑی سی تجوید اس لیے نہیں لا رہی ہوں کہ میں اگلی بار جب لیسن 2 کروں تو تجوید اور اس کا دونوں کا لیسن 2 اگلے ہفتے ہو، ورنہ وہ نمبر گڑبڑ ہو جاتے ہیں، پھر مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ پتا چلا کہ اگر اس وقت میں تجوید کا بھی ایک لیسن لاتی تو وہ 2 ہوتا، یہ 1 ہوتا، تو اس ویک میں تجوید لیسن 2 اور قرآنک گرامر لیسن، عربک، سوری میں گرامر بول دیتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کوئی چلا نہ جائے یہاں سے، عربک، قرآنک عربک، تو اس سے بچنے کے لیے میں، آپ دیکھیں یہاں پہ لیسن 1 ہی اس کا لے کے آئی ہوں آج، تو اب آپ کے دونوں کے ایک ایک لیسن ہو گئے، اور تجوید تو میں نے جو یہ سکھا رہی تھی نا یہاں پہ یہ سب تجوید ہی چل رہا تھا، یہ سب جو میں نے بتایا یہ تجوید کا ہی تھا، تو یہ تھی آپ کی تجوید کی کلاس، تو ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کی تجوید کی کلاس نہیں ہوئی، ابھی بھی سسپنس باقی ہے کہ کیا ہوگا، چلے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس سفر پر قائم رکھے، اور پورے سال کی کلاس آپ بہت شوق سے کرتی رہیں، اس پورے سال ہی نہیں بلکہ آگے پوری زندگی میں آپ کے کبھی کوئی مشکل نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کلاس کو ہم آسانی کے ساتھ ختم کر سکے، بلکہ اس زندگی میں بھی ہم سب کے، آپ کے آسانی ہی آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اس کو کن کہنا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ہم دعا مانگتے وقت وہ چیزیں جو ہمیں امپاسبل بھی لگے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو صرف اور صرف آسانی سے بھر دے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آسان ہوں گی، ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کو لگے کہ مشکل ہے، لیکن مجھے مشکل نہیں لگے گی کیونکہ میرے لیے اللہ نے آسان کر دی۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ قرآنک عربک ہم کیوں کریں، کیونکہ اگر یہ چیز ہماری کلیئر رہی تو ہم آگے یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے کر گزریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب بھی کوئی زندگی میں مشکل کام پڑا لیکن ہم کو اس کے فائدے پتا تھے، یا ہم کو یہ پتا تھا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا، تو ہم نے وہ مشکل سے مشکل ترین کام بھی کر ڈالے۔ لیکن جہاں ہم کو ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہوتا، ہمیں ایم نہیں پتا ہوتا، ہمیں اس کا فائدہ نہیں پتا ہوتا، پھر تو ہم تھوڑی سی بھی محنت کرنے سے گھبراتے ہیں، ہم پھر اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ اپنا وقت دیں، اپنی جان دیں، اپنی نیند دیں، اپنا کچھ بھی دیں، نہیں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ اسی کو سمجھنا ہے، اور اس لیے کہ صرف عربک یہاں پہ ایسے سیکھے نہیں بلکہ ایک شعوری طور پر شوق سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سفر کو بہت مزیدار بنا کے چلنا ہے، ایک مصیبت والی کیفیت کے اندر میں آپ کو نہیں لے کے چلنا چاہتی، تو کبھی بھی اس کیفیت کے اندر آپ نہیں آئیں گی۔ جب بھی ایسا محسوس ہونے لگے آپ مجھے بتائیں گی، میں پھر 15 منٹ کی کلاس لے کے آؤں گی وائے قرآنک عربک، اور انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کس طرح ہم کو شیطان سے لڑنا ہے۔ آپ پہلی اسکرین دیکھ رہی ہیں، یہ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی لیکن ہمارے ساتھ کافی سارے نئے لوگ بھی آ گئے ہیں الحمدللہ، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ لائیو بات کی جائے، حالانکہ کل ان کے ساتھ میں نے کلاس کی تھی، جو آپ لوگ کی کلاس ہوئی تھی وہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ آپ عربک کو سیکھیں، ہم نے آج تک ہم دوسری چیزوں پہ محنت کرتے رہے، دوسری ڈگریوں پہ محنت کرتے رہے، کیونکہ ہم کو لگا کہ وہ ڈگری جب کریں گے تو ہم بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، ہے نا؟ ہم یہ کورس کریں گے تو ہم بہترین ہو جائیں گے۔ اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بہترین اسکول میں ایڈمیشن مل جائے، بہترین کورس میں ایڈمیشن مل جائے، محنت رات دن ایک کرتے ہیں کہ 98% مارکس آئیں جس سے چوائس ہماری ہو، ہے نا؟ ہم فلاں ملک کی فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں۔ تو یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتایا ہے ہمیں ہمارے ماں باپ نے، ہماری سوسائٹی نے، اور ہم بچپن سے ہمیں کوئی نہ بھی بتائے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی انہی لوگوں کو عزت مل رہی ہوتی ہے، انہی لوگوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی بننا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے، بنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں پڑھیں، اور بہت محنت سے پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ اپنی اسکول کالج میں بھی ٹاپ کریں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان تو بس کسی کام کے ہی نہیں، خالی چکن ٹکے کے ہی کام کے ہیں وہ، ہے نا؟ ایسے ان کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جس بھی فیلڈ میں اتریں گے وہاں پہ نمبر 1 ہوں گے، چاہے وہ میتھس کی فیلڈ ہو، چاہے وہ سائنس کی ہو، چاہے وہ آرٹس کی ہو، چاہے وہ سوشل سائنس کی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہاں پہ ہم کو ایکسل کرنا ہے۔ لیکن اس ایکسلنسی یا اس خیر کو حاصل کرتے وقت ہم اس حدیث کو نہ بھولیں۔ یہ حدیث بھی ہمیں اپنے ساتھ میں رکھنی ہے۔ یہ دنیا کے لوگوں کے سٹینڈرڈ پہ ہم بہتر ہو رہے تھے نا، تو اس کے لیے کسی نے منع نہیں کیا،
ہے نا, اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا نکالنا, تو ہمیں 75% آف دا ٹائم چاہیے تھا قرآن کے لیے, اور 25% آف دا ٹائم ہم نکال لیتے دنیا کے لیے. لیکن ہم نے تو کیا ہوا ہے کیا, ہم نے 99% ٹائم دیا ہوا ہے دنیا کے خیر کو حاصل کرنے کے لیے, اور 1% ٹائم دیا ہوا ہے قرآن کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. کیا یہ ریشیو غلط ہے؟ 1% زندگی کا حصہ ہم اپنا دیتے ہیں قرآن کے لیے. ہمارا بچہ جب قرآن کے قاری صاحب آتے ہیں اسی وقت وہ قاعدہ کھولتا ہے. بیچارے جب قاری صاحب دوبارہ آتے ہیں تو بچہ ہمارا سبق بھولا ہوا ہوتا ہے. لیکن اسکول کے ٹیسٹ کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, بچے کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے, آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے, جب میں کچھ بولوں تو آپ وہ سین سارے امیجن کر لیا کریں جو ہم کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اس حدیث کے اندر یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اس حدیث کو چاہیں تو یاد بھی کر لیں, ہے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, پی ڈی ایف میں جائے گا. جن بچیوں کو شوق ہے, جن بڑوں کو شوق ہے, وہ اس کو یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حفظ کرنے کا بہت ثواب ہے. اور جب کبھی قرآن پڑھنے میں دل نہ لگے, ہے نا, تو اس حدیث کو پڑھ لیں, سنا دیں کسی کو. تو اس لیے ہمیں عربک سیکھنا ضروری ہے کہ ہم بہترین لوگوں میں ہو جائیں. جیسے دنیا کے اسٹینڈرڈ میں ہم بہترین ہونے کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہر لفظ حق ہے. ٹھیک ہے, ہر لفظ حق ہے. اگر اس پہ یقین ہمارا کم ہے تو ہم پھر مسلمان بھی نہیں, مسلمان کی کیٹیگری میں خود کو سمجھیں, اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتے. تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹینڈرڈ پر بھی بہترین, یہ خیرکم بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے, جو بہت سارے لوگوں کا گروپ ہے, ان میں وہ لوگ بہترین ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اسے. تو ہمیں اسی حساب سے اب آج سے اس خیرکم, اور اپنے یہ جو ریشیو آف ٹائم تھا ہم نے 99 اور 1 کا بولا میں نے, اب اس کو تھوڑا سا تو شفٹ کریں اس کو. قرآن کو زیادہ وقت دیں, قرآن کو دل سے پڑھیں اور شوق سے پڑھیں. ٹھیک ہے, مصیبت سمجھ کے نہیں پڑھیں کہ قاری صاحب آ رہے ہیں, بچہ روتا پیٹتا ہوا جا رہا ہے نا. اس کو شوق دلائیں, اس کو بتائیں کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اور آپ خود اس کے سامنے شوق سے بیٹھ کے پڑھتی ملے نا. بچوں کے سامنے کوئی مائیں پڑھتی ہی نہیں ہے قرآن. وہ سوچتی ہیں بچے ہیں تو بس ان کو پراٹھے بناؤ, ان کو یہ کرو, ان کو کھلاؤ پلاؤ, یہ کرو. بچوں نے دیکھا ہی نہیں, بچے جب اسکول گئے تب اماں نے قرآن پڑھا. تو بچے نے تو پوری زندگی نہیں دیکھا کہ میری ماں نے کبھی قرآن بھی پڑھا. تو بچوں کے سامنے آپ پڑھیں, تب اس کو لگے گا ہاں مجھے بھی پڑھنا ہے, میری امی کتنا اچھا پڑھتی ہیں, اتنا تھوڑی تیز آواز میں پڑھیں, میں بھی اس طرح پڑھوں گا, ہے نا. تو شوق دلانا ہے. دوسری بات ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز کا, جب ضرورت کی حد تک وہ چیز پہنچتی ہے, ایک ہوتا ہے نا وش, ہم کسی چیز کی چاہت کرتے ہیں, ہمیں کوئی چیز چاہیے, مل گئی ویل اینڈ گڈ, نہیں ملی کوئی بات نہیں, گزارا ہے. یہ ہوتی ہے چاہت, یہ ہوتی ہے وش, ہے نا. اور ایک ہوتی ہے نیڈ, ایک ہوتی ہے ضرورت. تو عربی سیکھنا, کیا ہم اس کو ہم ضرورت بنا لیں اپنی, اس کے بغیر ہمارا کام نہ چلے, ہے نا. ہمیں کیا ضرورتیں پتہ ہیں, آپ بتائیں. آپ جب ضرورت میں کہوں, نیڈ کہوں, تو واٹ ڈو یو تھنک, آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ چیٹ میں لکھیں کہ جب میں نے کہی کہ نیڈ, ہم انسانوں کی نیڈ کس چیز کی ہے. کوئی نہیں لکھے گا. ہماری نیڈ ہے کھانا, ہے نا, بالکل صحیح, کھانا, سونا, ویری گڈ. پینا, پانی تو بھول ہی گئے پہلے والے. پینا, ایئر, ہاں, کپڑے ہماری ضرورت ہے, گھر ہماری ضرورت ہے نا.
اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. جی ہاں، انہوں نے تو روٹی کپڑا مکان ایک میں ہی لکھ دیا، بہت صحیح. روٹی کپڑا اور مکان، اور وہ ایئر کہاں گئی، آکسیجن کہاں گئی؟ ہاں بالکل صحیح کہا صفوارہ نے، منی بھی چاہیے، کمپنی چاہیے، ویری گڈ. سانس لینا آکسیجن میں آ چکا روحی، ٹھیک ہے. تو ہمیں کمپنی بھی چاہیے. دیکھیں کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. عشرت نے کہا کہ دل چاہیے، ظاہر ہے دل نہیں ہوگا تو پھر ہم ہی نہیں ہوں گے. صحت چاہیے، ویری گڈ. یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. تو ان ضرورتوں کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں. ہمیں کھانا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ابو کیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری امی کیا کرتی ہیں، ہے نا. ہم دیکھتے ہیں پورے دن ابو امی اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کریں، ہے نا. تو جو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں ان لوگوں نے ابھی بتائی بچیوں نے، وہ سب ہماری ضرورت ہے. اور ان سب ضرورت کے لیے ہم انتھک محنت کرتے ہیں، ہے نا. ہم بہت محنت کرتے ہیں. لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ عربک سیکھنا بھی ہماری ضرورت ہو سکتی ہے. عربک کے بغیر تو ہمارا گزارا آرام سے چلا. کسی کا 16 سال کسی کے گزر گئے، کسی کے تو 60 سال گزر گئے، اور عربک سیکھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہماری سانس بھی چلتی رہی، ہمارا کام بھی چلتا رہا، ہے نا، سب کچھ ہوتا رہا. تو ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمیں واقعی عربی کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ عربی سمجھ میں ہی کبھی نہیں آئی. نہ ہی ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ کوئی عربی کو سمجھ کے پڑھ بھی رہا ہو. کسی نے وہ پاسبل کر کے ہم کو گھر میں دکھایا ہی نہیں. امپاسبل کو تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہے نا. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے امپاسبل کی بھی دعا کیا کریں. جو چیزیں امپاسبل لگتی ہیں اور وہ اچھی ہیں اس کی بھی کوشش کیا کریں. there is nothing impossible. کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز پاسبل ہے اگر اللہ ساتھ ہے. تو اب قرآنی عربی سیکھنا ضرورت، اب یہ سمجھ میں آیا. اور اس کو دیکھنا ہے کہ کیوں ہمیں ضروری ہے، اس کو ضرورت ہم کیوں بنائیں. کیونکہ یہ لاسٹ اس میں بھی تھی یہ آیت، پھر میں لے کے آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کیونکہ اگر ہمیں اللہ کے احکام کو، اللہ کی بات کو سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو ہم نے عربی میں ہی اتارا. اور عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ میسج کیا کہہ رہا ہے؟ اس میسج کو پی ڈی ایف میں جائے گا تو اس کو بیٹھ کے غور سے سوچئے. بولنے کا یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا. غور سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ میسج کلیئر دے رہا ہے کہ ہمیں عربک کو سمجھنا تھا، اور عربک کو سمجھ کر قرآن کو سمجھنا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہماری ضرورت تھی جو ہم کو بتائی ہی نہیں گئی، جو ہم نے دیکھی ہی نہیں. ہم نے تو دیکھا کہ اسی طرح ہمارے دادا دادی جو ہمارے سامنے دنیا سے چلے بھی گئے، بنا عربی سیکھے ہی چلے گئے. ان کو بھی سب کچھ دنیا کا مل گیا. جی ہاں، دنیا کا تو مل ہی جائے گا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آخرت کی. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہے نا. جب آپ دیکھیں، جب آپ عربک تھوڑا سیکھیں گی اور آپ عربک کی دعاؤں کو کسی کو بتائیں گی، کہ جیسے ترجمہ کر کے ابھی آپ دیکھ رہی تھی، تو دوسروں کو بھی شوق ہوگا، ارے مجھے بھی عربی آنی چاہیے. پھر یہ جیسے دوسرے فیشن ایک آدمی سے دوسرے آدمی اپناتے ہیں نا، ان کو دیکھا یہ فیشن تو اپناتے چلے گئے اور پورے شہر میں وہ فیشن چل پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ عربک سیکھیں گی، جب آپ عربک کو ضرورت بنائیں گی، ضرورت بنا کر اس پر محنت کریں گی، شوق نہیں. اگر یہاں پہ کوئی لوگ شوق سے آئے ہیں تو پھر وہ یہاں پہ صرف 3-4 ہفتے نظر آئیں گے، 3-4 ہفتے بعد وہ کہیں اور نظر آئیں گے. اگر شوق ہے تو، شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ضرورت سمجھ میں آئے گی، جیسے آپ کو کپڑے کی، کھانے کی ضرورت ہے، تب آپ آخر تک رہیں گی اور بہت آگے جائیں گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں عربک کو ضرورت بنانا پڑے گا، جو کہ ہمیں آج تک غیر ضروری لگتا رہا ہے نا. غیر ضروری لگا ہم کو کسی نے نہیں بتایا آج تک کہ قرآن کو عربک میں ہی سمجھو. یہ کسی نے ٹرانسلیشن دے دیا، کسی نے کہا فلاں کا ٹرانسلیشن اچھا ہے، کسی نے کہا فلاں کی بے شک وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن قرآن کو جب تک آپ عربک میں نہیں سمجھیں گی، آپ کو وہ ایسنس نہیں آئے گا. جیسے میں نے کہا رحمان کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، بہت مہربان، ہے نا. اب جب آپ عربک سیکھیں گی
تب آپ کو پتا چلے گا کہ رحمان کے وزن کے اندر کیا کیا میننگ ہے. اس ایک لفظ کی ساؤنڈ کے اندر جو میننگ ہے، پوری تفسیر ہے اس کی، 2 پیج کی میننگ ہے اس رحمان کے اندر. وہ 2 پیج کی میننگ آپ کو کہاں سے ٹرانسلیشن، رحمان کے نیچے 2 پیج لکھ دیں، وہ کیا وہاں پہ نہیں لکھ سکتے؟ وہ لکھ دیں گے بہت مہربان، ہو گئی بات نہایت. آج تک بسم اللہ دل میں کہاں اترا؟ بسم اللہ نے دل پہ کیا اثر کیا؟ اگر صرف بسم اللہ، بہت بڑی یہ بھی دعا ہے. ہم ہر کام شروع کر رہے ہیں، یہ دعا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، جس سے اس میں برکت شامل ہو جائے، جس سے اللہ کے ہونے کا یقین شامل ہو گیا، جس سے پتا چلا کہ اس کام کو اللہ کی مدد کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے بسم اللہ. لیکن ہم تو اپنا بھی پڑھتے رہے پوری زندگی، بچوں کو بھی پڑھا بسم اللہ کرو بیٹا، بسم اللہ کرو، اور بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. ہم کو ہی نہیں پتا. ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی کیا 99 صفات کے ساتھ اللہ پتا ہے؟ جس دن ہم کو 99 صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پتہ چل جائے گا، ہم بھی اس زمین پہ، اس زمانے میں بھی صحابہ جیسے لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ سب جانتا ہے. میں چیٹنگ کر کے نمبر لا کے اگر اپنی امی کو دکھاتی ہوں تو امی کو تو نہیں پتا چلتا، وہ تو گلے لگا لیتی ہیں میری بیٹی نے ٹاپ کر لیا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ چیٹنگ ہوئی ہے. یہاں پہ اپنی دوست سے پوچھ کے آنسر لکھا گیا ہے. نہ صرف پوچھنا، دیکھیں پوچھنا ہی گناہ نہیں ہے، بتانا بھی گناہ ہے، وہ ہیلپ نہیں ہوتی. ایگزام کے دوران جب ہم اپنی فرینڈ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ ہیلپ نہیں ہے. ہم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو یہ پتا ہے ہمیں تو اپنی دوست کی مدد کرنی ہے. جہاں وہ اینڈ اپ ہوگی وہی ساتھ میں ہمیں بھی پھر چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہم کبھی کوئی غلط کام نہ کریں، وہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بصیر ہے، البصیر. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ جب آئے گی قرآن 2-3 مہینے بعد یہ باتیں ہوں گی یہاں پر، تب پتا چلے گا کہ ایک ایک ورڈ کے اندر کیا ہے. وہ ہمیشہ دیکھتا ہے. کبھی بھی ہم کچھ بھی کریں، اندھیرے کم بصیر ہے، وہ پلک نہیں جھپکتی اللہ تعالیٰ کی. جیسے ہم پلک جھپکتے ہیں، سو جاتے ہیں. اب میں کلاس لے رہی ہوں، ہو سکتا ہے 3-4 لوگ سن ہی نہ رہے ہوں، سو رہے ہوں اے سی آن کر کے. میری کلاس میں اگر آپ اتنا سیکریفائس کر سکیں تو اے سی کے بغیر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا پسینے کی 2-3 بوند، نیند نہیں آئے گی ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے؟ جن کو نیند آتی ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اے سی آف کر دیں. تو امید ہے کہ یہ ٹائم سنڈے میں اس ٹائم کے علاوہ دوسرا ٹائم میں آپ کو دے نہیں سکتی تھی. صبح میں بھی بزی ہوں گی آپ، اور شام میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے سنڈے میں. تو دس واز دا بیسٹ ٹائم. لیکن پھر آپ سوئیں نہیں پلیز. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قرآنک عربک یہ تو بتائی جو اپنی عقل میں آئی اور جو ہم دیکھتے رہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف کہتے ہیں جو ہمارے گزرے ہوئے علماء، ٹھیک ہے، ان کو. تو امام شافی آپ نے نام سنا ہوگا نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل، یہ لوگ بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس علم کو حاصل کرنے میں اور ہم تک پہنچانے میں. مطلب بڑی بڑی کتابیں لکھیں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تیار کیے، طالب علم تیار کیے، مطلب پڑھایا، اور پھر وہ پوری دنیا میں. تو ان لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے. بہت زیادہ دعا ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج صحیح علم ہم تک پہنچا. تو امام شافی رحم اللہ نے کہا، مجھے یہ انگلش میں ہی ملا، میں بتاتی ہوں یہاں پر، کہ ہر مسلمان کو ضروری ہے obligatoted to learn Arabic tongue. مطلب ہر مسلمان کو obligatory تو سمجھتی، ضروری ہے عربک ٹنگ، مطلب عربک زبان سیکھنا. ٹھیک ہے؟ عربک زبان سیکھنا ٹو دا اٹ موسٹ آف ہز پار، مطلب اپنی صلاحیت کے حساب سے. تو آپ دیکھیں کہ اس کلاس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے، اسی لیے میں پوچھتی ہوں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کیا پڑھ رہی ہیں، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں کسی وجہ سے پوچھتی ہوں میں. تو ہر انسان کو عربک سیکھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، کمپلسری ہے، اس کی اپنی صلاحیت کے حساب سے.
جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں نے کہا ارے میں نے تو انگلش سیکھ رکھی ہے، اردو بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے، جب انگلش سیکھ لی تو میرے اوپر تو پھر یہ بات اپلیکیبل ہو گئی۔ ایسا انسان جس کو کہ کبھی اس نے اسکول ہی نہیں دیکھا، یونیورسٹی ہی نہیں دیکھی، یا پھر دوسری طرف آ جائیں، ایسا انسان جس کا دماغ، آپ دیکھتی ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی اللہ نے دیے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ تم اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو، ورنہ اللہ کو ضرور، اللہ کے پاس کمی نہیں تھی کہ ان کو عقل نہ دیتے۔ اللہ نے صرف یہ دکھانے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے لوگ پاگل بھی ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ نیم پاگل بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ صحیح نہیں کام کر رہا ہوتا۔ تو کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دماغ کی کمی پڑ گئی، ان کو دے نہیں سکتے تھے۔ صرف یہ اس کے لیے چند لوگوں کو اللہ نے محروم رکھا کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کمپلسری آرگن تھا ہمارے دماغ کا، یہ تو ملنا ہی ملنا تھا، اور ہم اس کا شکر ہی ادا نہ کریں۔ اس کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ کہہ دینا۔ شکر ادا کرنے کا مطلب ہوتا ہے صحیح استعمال کرنا۔ صحیح الحمدللہ کیا ہے کہ جو بھی نعمت دی ہے اس کا پراپر استعمال کرنا۔ واپس آتے ہیں کہ امام شافعی رحم اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر انسان کے اوپر عربک زبان سیکھنا اتنا ضروری ہے جتنا اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے۔ In order to profess through is that اس بات کے لیے کہ وہ اس بات کو صحیح سے سمجھ سکے اور صحیح سے اس کلمے کا حق ادا کر سکے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جتنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دماغ، عقل، جو ہم فالتو جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، غیبتوں میں خرچ کر رہے ہیں اپنے ٹائم کو، شاپنگ میں خرچ کر رہے ہیں، اس میں خرچ کر رہے ہیں، ضرورت پہ کریں، ہے نا؟ اس کو تو ہم نے نیڈ سے بھی، جو ہم نے ابھی کہا تھا نا، جو آپ لوگوں نے دیا، اس کو ہم نے نیڈ سے بڑھا کر یہاں کر دیا ہے، این کو جی آر سے بدل دیا، گریڈ میں کر دیا۔ کپڑے بے تحاشا طرح کے چاہیے، پتہ نہیں، خیر ہر چیز میں، کھانے میں، ہر چیز میں ہم نے ضرورت کو گریڈ میں چینج کر لیا۔ لیکن یہاں پہ اپنی صلاحیت کو ہم نے کہا نہیں بھائی ہم تو سیکھ ہی نہیں سکتے، عربک تو بہت مشکل ہے، وہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ ہم سے تو زیر زبر صحیح نہیں بولا جاتا۔ ارے بھائی نہیں بولا جاتا کیوں؟ کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب سیکھیں گے تو ہم اچھے سے اچھا بولیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہی نہیں دیا ہم نے، سوچا ہی نہیں اس طرف کبھی، ہم نے ماحول ہی نہیں دیکھا اس بات کا۔ کوئی جو تلاوت ہی کر رہا ہے وہی بہت اونچے مقام پہ تھا، ہم نے یہی دیکھا کہ جس نے جو تلاوت ہی صرف کر رہا ہے وہی، اسی کو میں نے سمجھا کہ یہی اسٹینڈرڈ ہے، اس کے اوپر تو ہم نے سوچا بھی نہیں کبھی۔ جبکہ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر، ہے نا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو جو صلاحیت، گاؤں میں بھی تو مسجد میں ایک امام صاحب مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کون ان کے پاس بیٹھ کے کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ بیچارے خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اپنی صلاحیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کوشچن کر لے گا اس دن۔ جب تک وہ اتنی عربی نہیں سیکھے گا وہ لا الہ کا حق نہیں، and to utter what is mandated upon him، اور وہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے جو اس کے اوپر اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں، کیا قرآن کے احکام، حدیث کے احکام، یہ ساری بات سمجھنے کے لیے ہمیں عربک سیکھنا ضروری ہے، اور اتنی سیکھنا ہے جتنی جس کو اللہ نے صلاحیت دی۔ جو انگلش کا ٹاپر ہے وہ عربک کا بھی ٹاپر بنے، جو کیمسٹری میں ٹاپ کر رہا ہے وہ یہاں بھی ٹاپ کرے۔ یہ نہیں کہ ہم انگلش کے تو ٹاپر ہیں اور عربک میں تو ہم صحیح سے قاف ہی نہیں نکال سکتے، ہم یہاں پہ زبر ہی صحیح نہیں کریں گے، اپنی زیر ہی صحیح نہیں کریں گے۔ تو آپ صلاحیت جو آپ کو اللہ نے دی ہے وہ آپ نے وہاں تو لگا دی اور یہاں آپ بیک اپ کر گئے، یہاں آپ پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہونا ہے۔ یہ کہا ہے امام شافعی رحم اللہ نے، اور اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں کر کے بھیج دوں گی اس کی ٹرانسلیشن، کہ ہر مسلمان کے اوپر اتنی عربک سیکھنا ضروری ہے جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جتنا، اور صلاحیت اور یہ سارا ماحول، جیسے آج آپ آن لائن سیکھ سکتی ہیں، کسی ٹیچر کو ڈھونڈنے، اب عربک سیکھنے کے لیے آپ کو ایجپٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سنڈے میں 2 گھنٹے بیٹھے جم کے، ہے نا؟ ورنہ تو پہلے لوگ
اونٹ پہ چڑھ چڑھ کے جاتے تھے نا، سفر کرتے تھے نا عربک سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے. آپ کو تو وہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو جتنی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، جتنی صلاحیت ملی ہوئی ہے، ان سب کو آپ کو استعمال کرنا ہے عربک سیکھنے کے لیے. شیخ ابن تیمیہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان کا نام. یہ بہت بڑے اسکالر تھے، بہت انٹیلیجنٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیت دی، اور وہ بہت ساری صلاحیت انہوں نے قرآن اور عربک اور یہ سب سیکھنے میں لگائی. ان کی بھی بایوگرافی پڑھنے لائق ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اگر اچھے سے سیکھیں نا، تو میں ان لوگوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سی 10-10 منٹ کی سٹوری بھی لایا کروں گی، تو پھر ہم کو بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں. یہ کہتے ہیں کہ عربک لینگویج ہمارے مذہب، ہمارے ریلیجن، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. جیسے ہم کو پتا ہے نماز حصہ ہے نا. سب سے پہلے تو شہادہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ 5 پلرز آف اسلام ہم کو بتا دیے گئے، اور ہم نے سوچا بس اتنے ہی ہیں، اس کے آگے تو ہم نے سوچا ہی نہیں کچھ اور. یہ کیا کہتے ہیں کہ عربک لینگویج ہمارے اسلام کا حصہ ہے. اینڈ نوئنگ اٹ از obligatory. obligatory مطلب ضروری ہے. انہوں نے بھی اس کو ضروری obligatory ورڈ یوز کیا، اور انہوں نے بھی obligatory ہی ورڈ یوز کیا، obligated to learn. ایسا اس لیے ہے، this is because the ability to understand the Quran and Sunnah is obligatory on every Muslim. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے، ضروری بضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے. اور قرآن اور حدیث کو صحیح سے سمجھنے کے لیے عربک سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی ضروری چیز کی، جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کی ہی ماحول میں کی بات کرتی ہوں، کہ میڈیکل کے کوئی میڈیکل کرنا چاہتا ہے تو اس کو 12th میں بایو لینا ضروری ہے نا ضروری. اگر اس نے بایو نہیں لی ہے، وہ چاہے نیٹ کا ایگزام دے، وہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے جب ایک بار ڈاکٹر بن جائے گا تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا نا کہ دکھاؤ 12th میں تمہارے پاس بایو تھی کہ نہیں تھی، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن بایو ضروری ہے کسی کو ڈاکٹر. یہ آپ کے ملک کی کنڈیشن ہے، دیکھیں انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے. میرے ملک میں آج یہاں آ جائیں، یہاں پر بایو نہ ہو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں. کیمسٹری چاہیے. کیمسٹری یہاں کی، اس کو کہتے ہیں پری ریکویزٹ. پری ریکویزٹ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پانے کے لیے وہ ضروری چیز. یہاں پہ کیمسٹری جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی. وہ کہتے ہیں بایو تو جب وہ آ جائے گا MBBS میں، ہم خود پڑھا لیں گے، سیل سے ہی ہم شروع کریں گے اور سب سکھا دیں گے. لیکن کیمسٹری یہاں پہ پری ریکویزٹ، اگر کسی نے کوئی کیمسٹری نہیں کی وہ اس کو نہیں لیں گے اس میں. ٹھیک ہے، تو جب کسی چیز کوئی فرض کیا تھا؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا فرض تھا. اول تو یہ فرض ہی ہمیں نہیں پتا. ہم کو صرف یہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے. اس کے بعد ہم تسبیح وسبیح کریں تو بس ہمارا گزارا ہو گیا، پھر تو ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں. ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر تسبیح ہاتھ میں لگے رہتے. بہت اچھی بات ہے، تسبیح کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، مائنڈ فل آف. اس کے تسبیح کے بارے میں بھی کسی اور دن. تو یہاں پر میں آپ کو ایک دوسرا ایگزامپل لے کے چلتی ہوں. وہ نیٹ سے بھی اچھا ایگزامپل ہے، وہ میڈیکل سے بھی اچھا ایگزامپل ہے. دیکھیں، نماز فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھا ہے نماز فرض ہے. کہیں کسی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا کہ وضو فرض ہے؟ وضو کو یہ نہیں لکھا رہتا وضو فرض ہے. لیکن وضو شرط ہے نماز کی. جب تک آپ کا وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں. تو جب فرض چیز کے لیے کوئی چیز ضروری بنا دی جاتی ہے تو وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وضو کے بغیر نماز نہیں، تو اس لیے وضو بھی کیا ہو گیا؟ نماز کی وجہ سے فرض ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی وضو ٹوٹے گا آپ کو بیچ میں ہی نماز توڑ دینی ہے، آپ پھر سے وضو کر کے شروع کریں گے، کیونکہ وضو نماز کی شرط ہے. اب واپس آئیں
ابن تیمیہ نے جو کہا اس پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور آپ سمجھ نہیں سکتی ٹرانسلیشن سے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ ٹرانسلیشن سے صرف لفظ سمجھتی ہیں، اس کی گہرائی نہیں سمجھ سکتی، اس کی فیلنگ نہیں سمجھ سکتی، وہ آپ کے دماغ میں ہی شاید مشکل سے چلا جائے، دل میں نہیں اتر سکتا۔ جب دل میں نہیں اترتی کوئی بات تو عمل میں آتی نہیں۔ جس بات پہ دیکھیں دل جم جاتا ہے، آپ کا دل جم گیا جس چیز پہ، تو وہ چیز کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ جس چیز پہ دل ہی نہیں جمع تو کام تو بات ہم نے ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا، ہمارے تو ٹھیک ہے، ہم نے لکھ لیا اور سمجھ لیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے، اور اچھی بات ہے الحمدللہ اتنا وقت گزرا، اور وہ اچھی بات ہے۔ میں اس کو وہ نہیں کر رہی ہوں، ٹرانسلیشن پڑھنا بہت اچھی بات ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو بڑے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کبھی بھی عربک میں قرآن کو سمجھنے کا نعم البدل، یعنی اس کا بدل ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی عربک سیکھیں گی نا، یہاں تو زیادہ نہیں، تھوڑی سی ہی سیکھیں گی، اور آپ کو اس میں ہی فرق پتا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قرآن اور سننا کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، دس از obligatory، دس از بیکاز the ability to، ہاں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے عربک کا آنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عربک بھی ویسے ہی ضروری ہو گئی جیسے وضو ضروری ہوا تھا نماز کے لیے، ٹھیک اسی طرح سے عربک کو پڑھنا جاننا ضروری ہو گیا قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ بات ہمارے لیے تو اتنی سارا 20 منٹ 5 منٹ لگانا پڑ گیا اس کو بتانے کے لیے، آج سے صرف یہ 300 400 سال پہلے سے یہ رک گیا کام، ورنہ جو بھی مسلمان ہوتا وہ عربک سیکھتا۔ یہ سارے ایجپٹ، یہ سارے ملک آپ کو جو آج دکھتے ہیں عرب ملک، یہ عرب نہیں تھے، عرب بہت چھوٹا سا ایریا تھا، لیکن جہاں بھی اسلام پھیلتا وہاں علماء حضرات صرف قرآن کی تلاوت نہیں سکھا دیتے تھے ہمارے قاری صاحب کی طرح، وہ پوری عربک سکھاتے تھے۔ عرب حضرات جاتے ان نئے ملکوں میں اور مدارس کھلتے، ظاہر ہے سکھانے والے ابھی بھی مل جائیں گے، سیکھنے والے ہی نہیں ہیں، طلب ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں تو کہاں سیکھنے، دیکھیں آپ کو تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ میں پکڑ لیں، پوری دنیا کے اسکالر، پوری دنیا کے ٹیچر آپ کو مل جائیں گے، آپ پڑھیں، وقت لگائیں، فیس پے کریں، پیسہ خرچ کریں، عربک سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو تو کتنی سہولت ہے، اپنے گھر کے اے سی میں بیٹھ کے، نہ باہر نکلنا ہے۔ جیسے ہم عورتوں کو پہلے ایکسکیوز رہا ہوگا ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس تو وہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے، ہم گھر کے اندر پردے کے اندر، کوئی کیمرہ میمرہ آن نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں، ایک سے ایک علم سیکھ سکتے ہیں، قرآن کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر حجت بہت زیادہ قائم ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی، ہم وہاں پہ کوئی، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہم عربک نہ سیکھنے کے بارے میں کچھ بول سکیں۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 یاد رکھیں کہ یہ ہماری ضرورت، اس کو سمجھے ضرورت، اور یہ ساری PDF میں بھیجوں گی تو یہ بہت اچھی طرح، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو ہندی اردو سب میں بھیجوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، کہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، اور کہ ہمیں عربک کیوں سیکھنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی ٹائم 5 منٹ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے کہ ہو جائے، کیونکہ میں کل جب سن رہی تھی کلاس تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا، تو مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ اب دماغ میں آتا ہے کہ ساتھ میں، جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں، جب میں قرآن ادھر میں بول رہی ہوں، اور جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے اسپیکر صاحب بھی یہاں آپ کے دل میں بول رہے ہیں، وہ ہیں شیطان صاحب، ادھر انہوں نے بھی اپنی ٹیم چھوڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کچھ بچیاں کہتی، جو بچیاں ہیں ان سے شیطان کہہ رہے ہوں گے صاحب کہ تمہارے پاس تو ٹائم کہاں، اتنی اسکول، ہوم ورک، کلاس ورک، اسپورٹس، اسکول کے فنکشن، اور رشتہ داروں کا آنا جانا، سنڈے میں تو زیادہ تر شادیاں، تو ہم کہاں عربک سیکھیں گے، عربک بھی مشکل، حالات بھی مشکل۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تم تو ابھی بچی ہو، تمہارے اوپر تو پاس تو بڑا وقت بچا ہے، ابھی سے تم یہ سب کیا کر رہی ہو۔ تم دیکھو کتنے لوگوں کو، دیکھو وہ نماز ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کی، پہلے انہوں نے کما لیا، کھا لیا،
بچے بڑے کر لیے ان انکل آنٹیز نے، اور پھر ریٹائر ہوئے تو اچھی سی داڑھی بھی رکھ لی اور بہت ساری نمازیں تہجد بھی پڑھنے لگے. تم بھی ویسے ہی کرنا. استغفر اللہ. ابھی تو وقت گزارو اور دنیا بناؤ. جو بڑے ہیں ان سے کہے گا شیطان کہ تمہاری تو عمر ہی نکل گئی، اب تو تم 60 سال کی ہو گئی، اب کہاں وقت ہے کہ تم سیکھنا شروع بھی کرو گی تو کیا سیکھ پاؤ گی، کچھ سیکھو گی بھی تو بھولتا رہے گا. اچھی خاصی چیزیں تو حالانکہ دیکھیں بہت کچھ ہم یاد رکھتے ہیں، ہے نا. تو ہر طرح سے وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان نے یہ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھنا ہے. یہ سورہ القمر کی آیت ہے. آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جو 4 بار ہے، اس لیے 4 بار میں نے یہاں لکھ دی کہ آپ اس 4 بار کی اہمیت کو بھی سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ القمر میں وَلَقَدْ. اب یہاں پہ وا کا مطلب تو اور ہو گیا، یہ لام یقیناً کے لیے ہوتا ہے. یہ لام زبر والے کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، کوئی شک نہیں، بلا شبہ، یہ سارے لفظ. اور یہاں دیکھیں یہ بلا شبہ یہاں پہ لکھا ہے. بلا شبہ یہ لام کے لیے اور قد کے لیے یقیناً. سب سے نمبر 1 بات کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے تو یہ لقد ہوتا ہی نا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہہ دینا کافی تھا. یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ حق ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. لیکن ہمارے دل میں یقین اترے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 یقین اللہ کا کلام، نمبر 2 یقین اسی پہ 100% ہو گیا یہ. اس کے بعد اسلام نے اس کو دیا 200%، پھر اس قد نے اس کو کیا 300%. ٹھیک ہے، 300% اس بات پہ یقین کرنا ہے آپ کو، جو بھی ابھی میں ٹرانسلیٹ کر کے آگے بتاؤں گی. 300%، 600%، 900%، 1200%. مطلب اس بات پہ اگر پورا پورا یقین ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں 100% یقین. 100% یقین کا ٹائمز 12. آپ کو اب میں جو بات بتانے جا رہی ہوں اس پہ اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ القمر میں ہی اسی ایک سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بار فرمایا. اور 2 بار تو یہ رکوع کے اینڈ میں آیا. اس لیے دیکھیں میں اس طرح کی امیج لے کے آئی ہوں، 8ویں رکوع کے اینڈ میں. اور جب کوئی ایک رکوع کے اندر ایک بات پوری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ رکوع کے آخری جو آیت ہوتی ہے وہ پوری بات کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، بہت اہم آیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً یسرنا، اور یہ شد بھی یہاں ایک یہ بھی ہے، ایک 100% یہاں بھی موجود ہے. یہ جو یسرنا، جو اس شیپ میں جب ورڈ آتا ہے، یہ شد جو لگی اس نے اور بات میں زور ڈالا کہ ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ لگایا کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پہلے آپ اس کو دل میں بٹھائیں تب ہم آگے چلیں گے. 1200% اس بات پہ یقین لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. یہ ہم ہیں جو ایک دوسرے خود بولتے رہتے ہیں، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس سے کہہ دیتے ہیں کہ کہاں یہ تو بڑا مشکل ہے، میں نے تو کلاس میں ایڈمیشن لیا، 3 ہی کلاس میں باہر ہو گئی، وہ تو وہاں یہ پڑھا رہی تھی، وہاں تو عربک کی گردانیں چل رہی تھیں، وہاں پہ تو اتنی ساری گرامر کی باتیں. تو کبھی انسان کی شکل میں ایسی وسپرز ہوتے ہیں، کبھی شیطان ڈائریکٹ ہی کام کر رہا ہوتا ہے. سب نے 1200% یقین کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے. یہ ہم نے، ہمارے سوسائٹی نے، ہمارے لوگوں نے اس کو مشکل بنا کے ہمیں پیش کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ یقین اب آپ کا ادھر آ جانا ہے. 1200% یقین کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بات کر رہا ہے اپنے بندوں سے. سبحان اللہ. فہل، فا کا مطلب ہوتا ہے تو. فا بھی جو ہے، جو یہ بات کی گئی ہے نا، اس بات کے بعد جب فا آئے تو اب آگے اصل مقصد ہے. جب کوئی بھی آیت آپ دیکھیں اور اس آیت
بات چل رہی ہوگی، پھر فا آیا، فا جو پہلے بات تھی وہ بات بتائی جا رہی تھی، فا کے بعد اب اصل مقصد ہے، اسی لیے میں نے پوز کیا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ فہل میں مدکر، تو ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، میں نے اس کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے آپ سے، آپ میں سے ہر ایک سے، کہ ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب آپ سب کہیں یس آئی ایم، جی ہاں میں ہوں یہاں پہ، اور میں سیکھ کے رہوں گی عربک کو، اس حد تک سیکھوں گی کہ مجھے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے سمجھ میں آنے لگے۔ ظاہر ہے فتویٰ دینے کے لیے نہیں، آپ اس بیٹھ کے مفتی نہیں بن جائیں گی کہ آپ نے 4 آیت کی ترجمہ سیکھا اور لوگوں کے سوال آئے اور آپ آنسر کرنا شروع ہو جائیں، نہیں، آپ ان کو جواب دیں گی، مجھے اس کا جواب بھی میں بتاؤں گی آگے۔ آپ کہیں گی نہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں تو بس موٹی موٹی بات سمجھ لیتی ہوں کہ مجھے غیبت نہیں کرنا ہے، مجھے چوری نہیں کرنی ہے، قرآن میں یہ سب کہا گیا ہے کہ یہ مجھے انٹرسٹ پہ کبھی کوئی کام نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ انٹرسٹ لینا دینا یہ ایسا ہے جیسے اللہ اور رسول سے جنگ، کیونکہ یہ قرآن کا ترجمہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو کھول کے آیت بھی دکھا سکتی ہیں، لیکن فتوے نہیں دینے لگیں گے ہم کہ یہ مسئلے بتا رہے ہیں وہ مسئلے بتا رہے ہیں۔ وہ کرنے کے لیے 25 سال لگانے ہیں، اتنے ہی سال لگانے جتنے پی ایچ ڈی کرنے میں لگے، ٹھیک ہے؟ پی ایچ ڈی تک، کے جی سے پی ایچ ڈی کا جو ٹائم لگا اتنا ٹائم لگائیں گی تو فتویٰ بھی دے لیں گی، لیکن اس 1 سال 2 سال 5 سال میں اتنا آ جائے گا کہ آیت ایسے ہی سمجھ، میں نیچے ترجمہ نہیں دیکھ رہی ہوں، ترجمہ نیچے فرق بھی ہوگا، ورڈز انہوں نے الگ لکھے ہوں گے۔ فہل، فا کا مطلب ہے تو، حل کا مطلب ہے کیا، من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب یہاں اس نیت سے بیٹھے ہیں اور اس آیت پر 12، اس آیت کو یاد کرنا ہے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا میں پڑھ کے بھیجوں گی صحیح، چلیں ابھی یاد نہیں کریں، تھوڑی سی تجوید سکھا لینے دیں مجھے، تب انشاءاللہ تعالیٰ صحیح صحیح یاد کریں گے۔ ابھی آپ پڑھیے گا اور اس پہ یقین بٹھا لیجئے، جب کبھی کسی انسان کی طرف سے یا کسی شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آئے، یہ خیال آئے، یہ بات آئے کہ مشکل ہے اور ہم تو 12 کلاس میں پہنچ گئے اور ہمیں تو مشکل لگ رہا ہے، وہ ان کو اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ وہ اب تھک رہی ہیں، وہ اس لیے تھک رہی ہیں کیونکہ ان کو اب، انہوں نے اس کو ضرورت سمجھ کے جوائن نہیں کیا تھا، ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ابو کتنا تھکتے ہیں روٹی کا انتظام آپ کے لیے کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے ضرورت کے تحت جوائن نہیں کیا، اس لیے انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں تو مشکل لگنے لگا ہے، کیونکہ بس ان کو شوق تھا۔ تو آپ میں سے جس کو شوق ہے وہ اپنے شوق کو ضرورت میں بدلے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اب آپ کو یہ آیت اب آپ کے لیے ہے، یہ آیت آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو اور باقی باتیں جو مجھے کہنی ہے میں گروپ میں آڈیو میں کروں گی، یہاں میں آپ کا کیوں وقت لوں؟ تو یہ آیت جب میں کل سن رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں نے اس آیت کو ایکسپلین صحیح نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں نے، اور مجھے آج وقت بھی تھا، تو میں نے کہا اس کو ضرور لے لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی مجھے کبھی بھی، ہر انسان کے ساتھ ظاہر شیطان تو لگا ہوا ہے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں اسی آیت کو فوراً پڑھتی ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا کی شیطان کے وسپر کو اس سے ختم کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے بنا دیکھے پڑھا، یاد کیا ہوا ہے، ایک وقت آپ بھی ایسے ہی اس کو یاد کر لیں گی، جیسے ہی کوئی کہے گا آپ یہ آیت، کوئی انسان کہے گا آپ آیت پڑھ کے بتائیں گی نہیں سورہ قمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 بار کہا ہے، تو پھر اب وہ انسان اگر جو مشکل کہہ رہا ہے وہ کیسے مشکل کہہ، اللہ کے آگے تو وہ نہیں بول سکتا نا، پھر اس کو چپ ہونا پڑے گا۔ آپ کہیں نہیں بہت آسان ہے، مشکل اس لیے لگ رہی ہے آپ کو یا ہم کو کیونکہ ہم وقت نہیں دے رہے، ہم ٹائم نہیں دے رہے، ہم اپنی نیندیں نہیں دے رہے، ہم پرائرٹائز نہیں کر رہے ہیں، ان شارٹ مطلب ہم نے اس کو نمبر 1 پہ نہیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ تعالی یہاں یہ آیت پڑھ کے دل میں یقین بیٹھا رہی، جیسے ہی لگے مشکل ہے تو یہ آیت پڑھ لی، یہ آیت سوچ لی کہ نہیں اللہ نے آسان بنایا ہے، اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل میری طرف سے ہے،
ہم کسی کتاب کھولیں گے ہی نہیں، اس کو دیکھیں گے ہی نہیں، تو کہاں سے وہ آسان ہوگا؟ ٹھیک ہے، کلاس کو ختم کرنے کی اجازت دیں، کلاس ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ پوچھیں گی، تو میں 2 منٹ اور رکوں گی یہاں پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔